اب اگر ابھی بھی ہم پیاس نہیں بجھا پائیں تو مشکل ہوتی ہے. دیکھیے اس پروگرام کے جو برگزار کرنے کا یا اس پروگرام کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا جاننا آپ پر واجب ہے، جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. علماء سے آپ سوال کریں، سوال، لیکن ہاں سوال کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ اپنے علم کے لیے سوال کریں، عالم کا امتحان لینے کے لیے نہیں. جو چیز آپ نہیں جانتے ہیں، جملہ کہوں، اپنا جہل دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور تعلیم اور تربیت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. تو آپ یہ نہیں کہ میں 40 برس کا ہو گیا تو میں وضو کیسے سیکھوں گا، میں دادا بن گیا، نانا بن گیا، مجھے غسل کرنا یا تیمم کرنا نہیں آتا ہے. تو ٹھیک ہے، کل تک نہیں آتا تھا، اب آپ کو آ جائے گا. میں 2 منٹ لوں گا چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، جمعے کے بعد تو اور بھی کم وقت ہوتا ہے. دیکھیے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب دیندار ہیں، لیکن سچ بتائیں ہماری دینداری اتنی ہی ہے جہاں سے ہمارا نقصان شروع نہیں ہوتا. جہاں سے ہمارا نقصان شروع ہو جاتا ہے نا، پھر وہ ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کریں نہیں کریں. علماء اس کی ایک مثال بہت اچھی دیتے ہیں، بڑی مزیدار اور لطیف مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکھی اگر چائے میں گر جائے تو چائے پھینک دی جاتی ہے، لیکن اگر دیسی گھی میں گر جائے تو دیسی گھی نہیں پھینکا جاتا ہے، 1 چمچ نکال کے پھینکا جاتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، ہم اتنے ہی دیندار ہیں چونکہ نقصان کی بات ہے. اسی طریقے سے ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے کاروبار میں، کام دھندے میں، جہاں کہیں بھی لگتا ہے یار یہاں میرا نقصان ہوتا ہے، اسی نقصان کو سوچ کر اکثریت خمس نہیں نکالتی. اکثریت خمس نہیں نکالتی. یار اتنا محنت سے بچایا ہے، آپ سوچیں شریعت آپ سے کتنا مانگ رہی ہے. سال بھر آپ کھائیے پیئیے جیسے چاہے، آپ اپنے اخراجات کو پورا کیجئے، بالکل جیسی زندگی آپ گزار سکتے ہیں، جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کر کے آپ زندگی گزاریں. مثلا 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک آپ کو جیسے زندگی گزارنی تھی آپ نے گزار لیا. اب 1 جنوری آئی، اب شریعت یہ کہتی ہے تم نے کھا لیا، خرچ کر لیا، زندگی گزار لی، کپڑے بنا لیے، گھر لے لیا، سب کچھ لے لیا، اب یہ دیکھو تمہارے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے. دیکھیں کتنا آسان ہے شریعت، آپ اسے مشکل سمجھتے ہیں. اب دیکھو سب کچھ کر لیا نا، کھا لیا پی لیا، جو کچھ بھی تمہیں کرنا تھا سب کچھ کر لیا، ساری ضرورت پوری کر. اب یہ دیکھو تمہارے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے. آپ نے دیکھا میرے پاس 100 روپیہ بچا ہے، کہا نہیں ہمیں 100 تمہارا نہیں چاہیے، اس 100 میں سے ہمیں صرف تمہیں 20 روپے چاہیے، 80 بھی تم جاؤ اپنی سیونگ رکھو، 80 تم سیونگ رکھو، 20 وہ 20 بھی 10 سہم امام 10 سہم سادات. کون سا آپ سے بہت زیادہ شریعت نے مانگ رکھا ہے. اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں ہم 20 روپیہ کیسے نکالیں. 20 روپیہ آپ کا پیٹ کاٹ کے شریعت نہیں مانگ رہی ہے، 20 روپے آپ کے جسم کے کپڑے اتار کر شریعت نہیں مانگ رہی ہے، 20 روپے آپ کے گھر کے اخراجات کو کم کرنے کے شریعت نہیں مانگ رہی ہے، بلکہ شریعت کہہ رہی ہے آپ اپنے کپڑے بنائیں، آپ کھائیں، آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں، سب کچھ. اگر آپ کے بعد بچتا ہے تو بچنے میں سے بھی 100 میں سے 20 دیں، نہیں بچتا ہے تو مت دیں. اگر آپ کے پاس نہیں بچا ہے تو نہیں. کیوں؟ اس میں 1-2 بات کہوں گا، بقیہ انشاءاللہ شام میں ہم لوگوں کا پروگرام جامع امام محمد باقر علیہ السلام میں بعد نماز مغربین ہے. اگر آپ میں سے وقت ہوگا تو آپ حضرات وہاں تشریف لے آئیے گا. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ مشہور جو ہیں 6666، اسی کی شہرت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بھی گنتے ہیں 6000. علماء موجود ہیں، ہمارے استاد موجود ہیں. ایک آیت کا بھی انکار یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن کا حکم ہے میں نہیں مانتا، یہ کفر ہے. آج آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کس نے اجازت دے رکھی ہے آپ کو مسجد میں آنے کی؟ آپ کے اسلام نے، آپ کے اسلام نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے نا. مسلمان اس لیے آ گئے. لیکن اگر آپ مسلمان نہیں، قرآن کا اگر کسی ایک حکم کا بھی انکار آپ نے کر دیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ حکم قرآن ہے، آپ کافر ہو جائیں گے. سینکڑوں آیتیں میں ابھی پڑھ سکتا ہوں اس وقت کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد بھی آپ انکار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ مسلمان ہیں. کیسے؟ مثلا 1-2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لوگوں کی مدد کرو نیکی میں، برائی میں مدد مت کرنا. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. ہم لوگ برائی میں مدد کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آؤ، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا،
جو ایمان لا چکے ہو امانات کو، جو تمہارے پاس امانتیں ہیں اگر امین بنائے گئے ہو اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دو. یہ قرآن کی آیت ہے. ہمارے پاس اگر کچھ امانتیں رکھی جاتی ہیں کسی بھی صورت میں، خصوصاً راز کی صورت میں، پیسے کی صورت والی تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم متدین یہاں تک ہیں کہ کسی نے اپنے 100 200 500 روپے رکھائے ہیں تو ہم اس کو ریٹرن کر دیں گے، اس میں بھی کبھی کبھی چلو یار خرچ کر لو بعد میں دے دیں گے، جبکہ اجازت نہیں ہے. اگر صاحب مال نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، 500 روپے آپ کے پاس رکھائے ہیں امانت کے طور پہ، تو آپ اس کو رکھیے، آپ کو نوٹ بدلنے تک کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ صاحب مال سے. لیکن ٹھیک ہے پیسے میں پھر بھی تدین ہے تھوڑا سا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں. لیکن راز میں تو بالکل ہم متدین نہیں ہیں. اگر کسی نے امانت سمجھ کر کوئی راز آپ کے حوالے کر دیا ہے اپنا، یا یہ میرا وہ راز ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس امانت کو اپنے دل کے اندر رکھ لیں، اس راز کو دل میں رکھ لیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے راز خوب فاش کرتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پہ. مجھے اگر پتا چل گیا کہ امید اعظمی کا فلاں کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں بجائے امید اعظمی سے پوچھنے کے اس کو ایک واٹس ایپ گروپ پہ ڈالوں گا اور کہوں گا بھائی ایسی خبر چل رہی ہے ذرا آپ لوگ دیکھیں. آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ غور کریں، کس نے اجازت دی ہے آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ جا کے، یا مسجد کے باہر سے آ کے، یا مسجد نے آپ سے اجازت کی؟ کس نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھ رہے، ورنہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا میٹر ہے. وہ سمجھ، ایک مثال ہے. ہم لوگ راز کو خوب فاش کرتے ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا دل دوسرے مومن کے راز کی قبر ہے. ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے راز کی قبر ہے. کیوں امیر المومنین نے قبر کا، وہ خطیب نہج البلاغہ ہے، کیا لفظوں کی کمی ہے؟ قبر کوئی بہت اچھی چیز ہے، ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قبر واقعی اچھی چیز ہے، لیکن امیر المومنین نے دل کو قبر کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے قبر سے مردے کا نکالنا حرام ہے، اسی طریقے سے دل سے راز کا نکالنا حرام ہے. اگر کسی کا راز ہے تو اسے اپنے دل میں دفن کر لیجئے، یہ بہتر. بہت سی اس میں چیزیں، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تقاریر ہے، میں تو صرف آپ کو آمادہ کر رہا تھا تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں. کوشش یہ کیجئے گا کہ قرآن پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، اور جو حکم قرآن ہے وہ واجب ہے اس پر عمل کریں. مثلا قرآن کہہ رہا ہے لا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کے لیے لفظ اف مت کرنا. ہم ڈانٹ کے چلے آتے ہیں، ہم جھڑک کے چلے آتے ہیں، ہم جھگڑا کر کے چلے آتے ہیں. کیا یہ قرآن کی صریحی مخالفت نہیں ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا اف مت کہنا. لہذا کوشش یہ کیجئے کہ اگر مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان بنے رہیں. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آئیے حضرات، میں گزارش کروں گا برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات سے گزارش ہے بابا سے بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اور مولانا موصوف سے جیسا پہلے بتا دیا ہے کہ ان تقاریر سے سوالات بنائے جائیں گے اور وہ آپ سے پوچھے جائیں گے، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ان سوالات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ ان سے، لیکن سوال مبتلا بے ہونا چاہیے، وہ سوالات جن کا آپ کی زندگی میں جاننا ضروری ہے. ہم لوگ معاف کیجیے گا وہ سوالات کرتے ہیں جن کا ہمیں جاننا یا نہ جاننے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مثلا ایک صاحب نے سوال کر لیا ایک جگہ پہ، یہ بتائیے رسول اللہ کی پر نانی کا کیا نام تھا؟ آپ کے لیے جاننا واجب نہیں ہے. رسول اللہ کی پر نانی کا کیا نام تھا آپ کے لیے جاننا، جانے تو بہتر ہے، نہیں جانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نماز کیسے آپ کی خراب ہو رہی ہے، روزے کیسے خراب ہو رہے ہیں، نماز کو کیسے صحیح کرنا ہے، روزوں کو کیسے، یہ جاننا آپ پر واجب ہے. تو سوال وہ کیجئے گا جن کا جاننا آپ کے لیے لازم ہے. ان سوال کی کہ جو جانے یا نہ جانے فرق نہیں پڑتا، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ سوال جو واجب ہے. مولانا کی تقریر سے بھی سوال ہوگا، آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر میں پوچھیے گا، اور اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واجتنبوا قول الزور. ایک صلوات پڑھتے ہیں بار محمد و آل محمد. بزرگان اور اساتذہ کی اجازت کے ساتھ حضرات، پچھلے سال آپ حضرات کی خدمت میں مالی معاملات کو تفصیل سے ذکر کر دیا گیا تھا. اس کا ایک حصہ جو پچھلے سال رہ گیا تھا وہ ہم نے ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک چیز باقی تھی. چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اور اس وقت بھی
پورے دھیان سے سنیے گا. آواز بڑھائیں, کہاں جائے گا گانے صاحب, آواز بڑھائیے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو آپ حضرات خصوصاً نوجوان توجہ سے سنیے گا, 15 سے 20 منٹ کے اندر گفتگو تمام کرنی ہے. اور یہ وہ مسائل ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہ پڑے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ ہر انسان یا کما رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے, اور اس میں حلال اور حرام کا پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا ہے, یا علی درہم من ربا اعظم عند اللہ من 70 زنیہ. ایک درہم جو سود کے ذریعے کمایا جائے وہ خداوند عالم کے نزدیک, پیغمبر کہہ رہے ہیں اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ 70 زنا سے بڑا ہے. اعظم بذات مراہم عند بیت اللہ الحرام, بذات محارم عند بیت اللہ الحرام, خداوند عالم کے گھر میں جو کیا جائے اس سے بھی بڑا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہماری توجہ کتنی ہونی چاہیے. ایک چیز جو اس کا ایک حصہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ لوگ اس میں جا رہے ہیں وہ ہے شیئر مارکیٹ. خصوصاً پینڈیمک کے بعد لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں. دیکھیں شیئر مارکیٹ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اس کی تجارت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سمن اور مسمن, یعنی جو چیز آپ لے رہے ہیں اور جو چیز آپ دے رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں سامنے موجود ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور قابل تحویل یعنی ٹرانسفریبل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اچل نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سامان, نہ ہمارے پاس سامان ہوتا ہے, نہ اس کی قیمت ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ ہم کسی اور کے حوالے اس کو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا. تو پھر شیئر مارکیٹ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وہ اس بنیاد پہ درست ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کا کرنسی نوٹ, اس کے اندر اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی, یعنی ذاتی اہمیت اس 10 روپے کے کاغذ کی شاید 8 آنا بھی قیمت نہ ہو, لیکن وہ 10 روپے کا لیگل ٹینڈر بن جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ کیونکہ اس کے اوپر ریزرو بینک کے گورنر کی سگنیچر ہوتی ہے کہ میں وچن دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو سیم اسی طریقے سے جیسے شریعت آپ کے اس 10 روپے کے نوٹ کو جائز مانتی ہے, اس سے آپ خمس بھی دے سکتے ہیں, اس سے آپ سامان بھی خرید سکتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی گورنمنٹ باڈی مثلا سیبی ہے, سیبی ہے غالباً, بی ایس سی اور این ایس سی کو وہ ریگولیٹ کرتی ہے, تو اگر ایسی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہی گورنمنٹ جو آپ کو کرنسی نوٹ چھاپ کر دے رہی ہے, وہی گورنمنٹ اگر کوئی ادارہ بنا رہی ہے کہ شیئر مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے, اور جو چیز اس ادارے میں بیچی جائے گی اس کو آپ کبھی بھی کموڈیٹائز کر سکتے ہیں, اور لیکوڈیٹی اس کے اندر ہے, تو پھر بالکل وہ کرنسی نوٹ کی طرح. تو ایک بات طے ہو گئی کہ شیئر مارکیٹ میں وہ شرائط اگر نہ بھی پائی جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ دقت نہیں. لیکن اگر محلے میں اگر آپ کوئی چیز سامان خرید بیچ رہے ہیں تو پیسہ بھی سامنے موجود ہونا چاہیے, اور جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی سامنے موجود ہونی چاہیے. اگر موجود نہ بھی ہو تو قابل تحویل ہو, مثلا آپ کے گھر میں رکھی ہوئی سائیکل آپ بیچ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا سونے کا سکہ ہے جو ایسی تجاری میں بند ہے جو کبھی نہیں کھلے گی, تو پھر آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. اور فرما رہے ہیں لہٰذا یہ شرائط شیئر مارکیٹ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. شیئر مارکیٹ نارمل تجارت میں سب سے زیادہ قریب ہے, چونکہ یہ والی شرط نہیں ہے تو لوگ اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہیں. بالکل جائز ہے, کیونکہ شیئر مارکیٹ اکلوتی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ فائدے کے بھی شریک ہوتے ہیں اور نقصان میں بھی شریک ہوتے ہیں. وہ جتنا ڈپ کرے گا اتنا ہی آپ کا بھی پیسہ ڈوبے گا, جتنا وہ گرو کرے گا اتنا آپ کا بھی پیسہ. ایک چیز یاد رکھیں, بس ایک چیز اس میں قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات اس میں شارٹ سیلنگ کرتے ہیں, خرید لیا اور اس کے بعد ڈھیر سارا, آپ تو نہیں کر پائیں گے, وہ ایک پورے ادارے ہوتے ہیں جو ڈھیر سارا خرید لیتے ہیں. اس کی ریپوٹیشن خراب ہونے کے ٹائم پر, ابھی اڈانی کے ساتھ ہنڈنبرگ میں وہی کیا تھا, ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی, ڈھیر سارا خرید لیا, اس کے بعد اگلے دن بیچا اور ڈم کر کے نکل گئے. یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے. شیئر مارکیٹ میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, ڈے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, انٹرا ڈے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, اور آپشن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپشن ٹریڈنگ میں بھی آتا ہے. ایک چیز یہی آپ نہیں کر سکتے, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس میں کسی کے ساتھ دھوکہ ہو. بقیہ آپ سارے کام شیئر مارکیٹ میں. اب آئیے آپشن ٹریڈنگ اور گفتگو اگلے مسئلے پر, کہ مثلا آپ نے کہا کہ ابھی فلاں شیئر اوپر جا رہا ہے, ابھی اگر خرید لو اس کو تو تمہیں سستے میں پڑے گا. 3 مہینے کے بعد جب مثلا IPL شروع ہو جائے گا تو جیو سنیما کا یا اس کا جو بھی اپلیکیشن ہوگا اس کا شیئر اوپر چلا جائے گا, اس وقت تم نہیں خرید پاؤ گے. تو ایک آدمی آتا ہے پاس ریزرو کرا لیتا ہے. تو یہ درست ہے, بالکل درست ہے. دیکھیے شریعت نے معاملہ باطل ہونا اور کام حرام ہونا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, اور فرما رہے ہیں مثلا کبھی کبھی کام حرام ہوتا ہے لیکن معاملہ صحیح ہوتا ہے. غصبی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے سامان بیچ رہے ہیں, کام حرام ہے, لیکن وہ جو آپ مثلا صابن بیچ رہے ہیں وہ بک جائے گا. آپ اس پہ واپس جا کر اس سے اپنا صابن مانگ نہیں سکتے کہ یہ لو اپنے پیسے اور واپس جاؤ کیونکہ میں نے غصبی زمین پہ کھڑے ہوئے تھے. نہیں, وہ معاملہ ہو جائے. اسی طریقے سے کبھی کبھی معاملہ منحصر رہتا ہے اجازت, جیسے کسی اور کی طرف سے آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے یا کسی دوست کی طرف سے سامان بیچ دیں,
ٹھیک ہے. تو وہ معاملہ کنفرم نہیں ہوگا جب تک وہ ادھر سے کنفرم نہ کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن کام بالکل حلال ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ معاملہ باطل ہو تو کام حرام. اسی طریقے سے آپشن ٹریڈنگ, میرے خیال سے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے آپشن ٹریڈنگ کیا ہے. یعنی آپ وقتی طور پر وقت آنے سے پہلے ہی شیئر کسی کا بچوا دیں یا خود آپ خریدیں. یہ بالکل جائز ہے, صرف اس صورت میں کہ اگر آپ گئے اس کے پاس 3 مہینے کے بعد اور وہ مکر گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو واپس آنا پڑے گا. شریعت میں یہ معاملہ باطل ہے. باطل بہین معنی کہ یہ معلق رہے گا جب تک کہ اس آدمی کی نیت میں تبدیلی نہ آ جائے. مثلا آپ نے کہا, اس نے آپ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے 10,000 روپے جمع کرا دیے, جس کو کہتے ہیں پریمیم, ٹھیک ہے, آپ آئیے گا تو ہم آج والی قیمت پر آپ کو اس دن دلا دیں گے, لیکن اگر آپ کو نہیں لینا ہوگا تو میں آپ کا پریمیم یہ 10,000 رکھ لوں گا, آپ اپنے گھر چلے جائیے گا. آپ گئے اس دن اور اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دیتا, یہ لو اپنا 10,000 جاؤ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. شریعت یہاں پر اس کا گلا نہیں پکڑے گی. معاملہ باطل ہونے کا یہ مطلب ہے. معاملہ باطل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیوچر ٹریڈنگ یا آپشن ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. میرے خیال سے میری گفتگو کچھ حد تک میں, اچھا ہاں, اس کے علاوہ ایک آدمی 20 منٹ میں کیا کیا بیان کر سکتا ہے. لہذا آپ حضرات اپنے سوالات جو ہوں گے وہ بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے میں. ویڈیو گیم کچھ افراد کھیلتے ہیں اور اس میں پیسے ملتے ہیں. دیکھیے جوا شرعاً بالکل سرے سے ناجائز ہے, اور ہر وہ کام کہ جس میں پیسہ لگا کر کھیلا جاتا ہو وہ حرام ہے. ڈریم 11, مائی 11 اور نہ جانے کیا کیا 11 سب حرام ہے, سرے سے حرام ہے. تو اس کو حتیٰ کہ 1955 میں گورنمنٹ نے بھی اس کو بین کر دیا تھا. تو اس میں انہوں نے گیم آف لک کے بجائے گیم آف اسکل کر دیا کہ اس میں ٹیم چننی ہوتی ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. شریعت میں بالکل جائز نہیں. یہ تو ایک بائی پاس نکالا ہے کورٹ سے بچنے کے لیے, لیکن ہے پھر بھی یہ جوا ہی. بہت ساری ہندوستانی اسٹیٹس نے ابھی بھی بین کر رکھا ہے. اب نہیں معلوم مہاراشٹر میں ہے یا نہیں, لیکن ہندوستان تلنگانہ میں بینڈ ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, چاہے وہ گیم آف اسکل ہو چاہے گیم آف لو. تو وہ بچے جو پیسہ لگا کر کسی بھی گیم کو کھیل رہے ہیں وہ شرعاً حرام ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے شطرنج کا. اس میں بعض مراجع اس کو حلال کہتے ہیں, بعض مراجع حرام. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سے کیسے ہو سکتا ہے, یا تو حلال ہوگا یا حرام ہوگا. دو مراجع کے فتووں میں ایسے کیسے اختلاف ہو سکتا ہے. اور فرمان ہے کبھی کبھی یہ باتیں دھیان سے سنیے گا, روز روز بیان نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مثلا جو آپ کے آقا ہیں, کیونکہ ہم بھی کہیں نماز پڑھیں تو مقامی عالم دین کا درد دل بہت ہوتا ہے. مثلا یہ ساری باتیں یہ نہیں بیان کر سکتے کیونکہ وقت نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وضو بھی مشکل کا شکار ہے, تو وہ اس کو نہیں شروع کر سکتے. لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور میں بھی اگلے سال پھر شروع ہو, کیونکہ آقا کو تو وضو سے ہی شروع کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. تو اختلاف فتویٰ کی میں وجہ بیان کر دوں, پھر اس پر آتے ہیں گیمنگ پر. اختلاف فتویٰ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حکم شریعت کا جو قیامت تک حلال رہے گا, اور اگر حرام ہے تو قیامت تک حرام رہے گا, اس کو کوئی مرجع تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن ایک ہوتا ہے وہ سبجیکٹ یا وہ موضوع کی جس پر اس حکم کو لے جا کر آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مثلا شریعت نے کہا کہ شراب حرام ہے, تو شراب قیامت تک حرام رہے گی, لیکن یہ جو گلاس میں رکھا ہوا ہے یہ شراب ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو شراب, ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہو شراب نہ ہو. اگر مجھے یقین ہے کہ شراب نہیں ہے تو میں پی سکتا ہوں, لیکن جسے لگتا ہے کہ شراب ہے, یقین ہے کہ شراب ہے, اس نے اپنا علم استعمال کیا, لگ گیا کہ شراب ہے, اب وہ پانی ہو بھی تو وہ نہیں پی سکتا. اور فرمانا شریعت پہ حکم ہے, اگر آپ کو لگا کہ یہ چیز شراب ہے اور واقعی وہ پانی تھی, اس پانی پینے پہ بھی آپ کو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ کے. تو اب شریعت نے مثلا شطرنج حرام کر دیا, وہ حرام ہے, سارے مراجع کہتے ہیں حرام ہے, لیکن یہ جو شطرنج کھیلا جا رہا ہے کیا یہ وہی شطرنج ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا؟ مثلا وہ کون سا تھا جس میں شرط لگا کر جوا کھیلا جاتا تھا؟ ورنہ اس کے کالے اور سفید مہروں سے تھوڑی شریعت کو کوئی دقت ہے. ورنہ اگر آپ شطرنج ہی پہ زور دیں گے تو پھر تاش کھیلنے کو کیسے حرام قرار دیں گے؟ کیونکہ اس میں پیسہ لگا کر کھیلنا حرام ہے. یا مثلا کرکٹ میں پیسہ لگا کر کھیلنا حرام ہے, کیسے آپ کہیں گے؟ اس کا مطلب کہ شطرنج کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کرنی پڑے گی, وہ شطرنج کے مراجع کے مطابق جن کا اختلاف فتویٰ ہے کہ یہ اگر آپ کے علاقے میں جوئے کے آلات میں اور گیملنگ کا کیا کہتے ہیں ایک ٹول سمجھا جاتا ہے تو حرام ہے, ورنہ حرام نہیں. بس آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر جوا کھیلا جائے گا تو حرام ہے ورنہ حلال ہے. لیکن جس مرجع کو لگتا ہے یعنی ان کے علم سے بیٹھے بیٹھے نہیں, علم کے بعد انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی, بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جوئے کے آلات میں سے ہے, وہ تو فوراً حرام کہیں گے نا اس کو. اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جو ان میں سے عالم ہے اس کی بات مانے, باقی کو سکون سے ان کا کم کرنے, اور فرمان ہم خود عالم نہ بن جائیں.
تو یہ جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے کبھی بھی حکم میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس سبجیکٹ میں اختلاف ہوتا ہے کہ جس کے اوپر، یا آبجیکٹ میں کہ جس کے اوپر آپ اس حکم کو لے جا کر نافذ کرنے والے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک. اب ایک چیز اور کہ گانا سننا ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ حرام ہے گانا سننا. اب بعض اوقات لوگ انسان یہ کہتا ہے، اور گانا، یہ جو تلاوت کی تھی میں نے آیت کی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یا الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ یا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اس طرح کی بے حساب آیتیں ہیں تو جو آپ کو ممبئی کی زبان میں کہا جائے تو فالتو گیری سے منع کرتی. آپ بیٹھے بیٹھے درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے بلا وجہ بے مطلب کا. ٹھیک ہے. تو یہ گانا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمیں سکون ملتا ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس میں تھیراپی ہوتی ہے، اسے علاج ہوتا ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے؟ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہے، تب بھی اس کے باوجود یہ حرام رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل حرام رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت میں اگر کسی چیز میں کوئی، یاد رکھیے گا، منفی پہلو پایا جاتا ہے تو اس کے مثبت پہلو کو اس وقت تک اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ بنیادی حقوق میں نہ آ جائے. مثلا شراب، گانے کے تو ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ نہ ہو. شراب کو تو قرآن نے کہہ دیا وَفِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں فائدہ پایا جاتا ہے، لیکن اس فائدے کو بالکل نظر انداز کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک منفی پہلو پایا جاتا ہے. ایک دوسرا، یہ انسان کا بنیادی حق نہیں ہے. شراب پینا آپ کا بنیادی حق نہیں ہے، بے حجاب رہنا آپ کا بنیادی حق نہیں ہے، گانا سننا آپ کا جنم سے ادھیکار نہیں ہے. اب اگر اس میں کوئی نیگیٹو چیز پائی جاتی ہے تو سرے سے بین. ورنہ اگر شراب میں آپ نشے کو معیار بنائیں گے کہ آدمی توڑ پھوڑ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں رات کو ایک بوٹل پی کر سوئے، صبح اٹھ کر آفس چلے گئے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا. یا مان لیجیے ہو بھی تو ایک قطرے میں تو نشہ نہیں ہوگا نا، کسی کو نہیں ہوگا، تو پھر یہ ایک قطرہ کیوں حرام ہے؟ دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھ سکتے جس پر شراب پروسی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک تو منفی بات پائی جا رہی ہے، سماج کا ایک نیگیٹو فیکٹ اس میں پایا جاتا ہے، اثر، امپیکٹ. اور دوسرے یہ کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. اگر آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو چاہے جتنا بھی نقصان. سب سے زیادہ موتیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی قرآن نے کہا اے ایمان لانے والوں کل سے روڈ پر مت نکلنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بنیادی حق ہے، اس کے بغیر آپ جی نہیں پائیں، تو اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں. لیکن جس چیز میں آپ کا بنیادی حق نہیں ہے اس کو سرے سے بالکل منع کریں. لہٰذا اسی طریقے سے گانا، چونکہ اس میں بہت سارے اس کے منفی اثرات ہیں، فائدہ ہوگا، لیکن جب اس پہ آپ کی عادت، ایک اس کا منفی اثر سب سے بڑا کیا ہے؟ ڈی سینسٹائزیشن، عدم حساسیت. آپ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی کو الپریکس کی ایک آدھی گولی دی نیند آ جاتی ہے، لیکن جب اس کو عادت ہو جاتی ہے تو 4 گولیوں کے بعد 5 mg میں بھی اس کو نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہیومن نیچر ایسا ہے کہ وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے چیزوں کو. تو گانے کو اڈاپٹ کر لینے کے بعد جب اس کے پیک پر آپ پہنچیں گے تو آپ اپنے آپ کو عدم حساسیت کا شکار پائیں گے. اور یہ کوئی میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ ایک فنگر ٹپ پر گوگل سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میوزک کا عادی ہو جانے کے بعد آپ کو کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو اب اگر یہ فائدہ جو میوزک کا تھوڑا سا ہے وہ ایسے ہی آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا تو آپ سنیے گانا. لیکن اگر سکون مل سکتا ہے وہ والا تو پھر گانا آپ نہیں سن سکتے، حرام ہے. اور وہ سکون کہاں ہے؟ قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. بس آخری بات، یہ گانا حرام کب ہوتا ہے؟ ایک تین شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ اس میں فالتو بات ہو، یعنی کوئی دین ایمان قرآن نماز نہ ہو. ایک بات بیہودہ ہو. دوسرے بیہودہ نہ بھی ہو تو بے فائدہ ہو، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک وہ بات ہو یعنی اس کی ورڈنگ. دوسرے گلے سے آواز نکالی جائے. کاغذ پر لکھی ہوئی بیہودہ بات گانا نہیں ہوتی. ایک تو بات بیہودہ ہو، دوسرے گلے سے آواز، اور تیسرے انسان کے اوپر مستی طاری ہو، انسان جھومنے لگے. یہ 3 کرائٹیریا کے ساتھ وہ چیز گانا ہو جاتی ہے. اور جو چیز گانا نہیں ہے وہ کب حرام ہوتی ہے؟ وہ جب اس کے جیسی ہو جائے. اور فرما رہے ہیں ویسے قصیدہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر سننے والوں کو معلوم لگنا نہیں، لوگ کہہ دیں، ہر انسان سمجھ جائے کہ یہ وہی دھن میں گا رہے ہیں جس میں یہ گانا گانے والے گاتے ہیں، تو پھر یہ بھی حرام ہو جائے. ادروائز اگر وہ چیز ان سے مشابہ نہیں ہے، مثلا تلاوت ہے، تو آپ کتنا بھی ہائی نوٹ پر لے جائیں وہ حرام ہونے والی نہیں. یا اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کریں، وہ سروں کو تال سے ملائیں، کوئی مسئلہ نہیں. جب تک ایک تو وہ 3 کرائٹیریا کے ساتھ گانا حرام ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کی جائز چیزیں ہیں، جائز آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں میلوڈی ہے، یہ تب حرام ہوگی جب ان سے مشابہت پیدا کر لے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز
گانے کے زمرے میں نہیں آتی اور حرام نہیں. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادر عزیز مولانا جوہر عباس خان صاحب چند چیزوں کی طرف متوجہ دلا کر رہے تھے آپ کو. اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ شیئر مارکیٹ. بہت سے لڑکے اس وقت شیئر مارکیٹ، اور ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم محنت ہو اور پیسے زیادہ ہوں. بہرحال وہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے. وہ آپ نے جو دوسری چیز تھی جس کا میں نے ان کو پرچہ لکھ کے متوجہ کیا تھا، جو آپ نے دیکھا کہ عام طور سے یہ سوالات ہمیں ہر جگہ مل رہے ہیں ٹیلی فون پر کہ لڑکے گیم کھیلتے ہیں. کون کون سے گیم ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اس میں سے وہ گیم والے پیسے دیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے پیسے آتے ہیں. میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں کہ جس نے جو بھی کل تک پیدل تھا اور آج جو ہے وہ باقاعدہ بلٹ لے کے 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی چل رہا ہے. بھائی کہاں سے لے آیا پیسے؟ تو کام بھی نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. اس نے کہا مولانا میں گیم کھیل رہا تھا. بھائی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو عام طور سے موبائل پر جو گیم کھیلے جا رہے ہیں اس سے جو پیسے ملے ہیں وہ حرام ہے. مولانا نے بیان کر دیا. اور گانا سننا، دیکھیے مسئلہ ہے کہ آپ سب جانتے تھے کہ گانا سننا حرام ہے. یہ بتا رہے تھے کہ گانا سننا کیوں حرام ہے، آپ غور کر رہے ہیں. خیر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں ایک بار صلوات پڑھیے محمد وال. مولانا مظفر حسین صاحب عابدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. یہ روزہ، وضو، تیمم اور غسل کا عملی طریقہ کر کے بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو غسل کرنا نہیں آتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو تیمم کرنا، لیکن یہ بتائیں گے کہ کہاں سے مسٹیک رہ جاتی ہے. آغا موجود ہیں، آغا میں ایک واقعہ 1 منٹ میں سناتا ہوں جلدی سے، آپ کے لیے بھی ایک بات ہوگی. آغا اظہار صاحب، میں مظفر نگر بڈولی گیا ہوا تھا شرح پڑھنے کے لیے. آپ جانتے ہیں آپ کے زمانے کی بات ہے یہ. تو اس وقت میرے ساتھ جو دوسرے خطیب تھے وہ مولانا آصف صاحب قبلہ غازی پور والے، وہ تھے. ایک دوسرے خطیب تھے مولانا آصف صاحب، بہت بزرگ، مولانا کمیل صاحب اور مولانا منظر صادق صاحب کے والد محترم، خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. بڑے متدین عالم دین تھے. تو مجلس بعد ہم لوگ ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آغا سوال کی ایک عادت تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا آصف صاحب سے کہ آغا آپ یہ بتائیے کہ آپ مولانا غلام عسکری صاحب کے دوستوں میں سے ہیں، اور تنظیم جب بنا ہے تنظیم المکاتب تو ابتدائی دور میں سے تھے. ایسا کیا ہوا کہ مولانا غلام عسکری صاحب جو اتنے بڑے خطیب تھے انہوں نے اپنے پورے خطابت کے پیٹرن کو چینج کر دیا، اور خطابت کے پیٹرن کو چینج کرنے کے بعد ایک زبردست مدرسہ تنظیم المکاتب جس کی بنیاد ڈال دی؟ ایسا کیا ہوا؟ خدا ان کی مغفرت کرے. جو انہوں نے جواب دیا وہ جواب میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ ان کو سنیے گا. انہوں نے جواب دیا کہ مولانا غلام عسکری صاحب نے کسی گاؤں میں، گاؤں کا نام بھی انہوں نے لیا تھا لیکن میں جان بوجھ کر اسے بھول گیا ہوں تاکہ اس گاؤں کا کوئی آدمی میرا دشمن نہ بن جائے. میں بھول چکا ہوں کہ وہ کس گاؤں کا معاملہ تھا. انہوں نے گاؤں کا نام بتایا تھا کہ فلاں گاؤں میں مولانا غلام عسکری صاحب مجلس پڑھنے گئے اور زبردست معرکۃ الحرم مجلس پڑھی. ان کے مجلس کا عنوان تھا جہاد. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. یہ اس لیے صلواتی تاکہ آپ جان جائیں، جہاد اور جنگ. یہ ان کے غلام عسکری صاحب کی مجلس کا ٹاپک تھا، جہاد اور جنگ. زبردست مجلس، گھنٹے سوا گھنٹے کی انہوں نے پڑھ لی، جہاد اور جنگ. اور اس کے بعد واپس آئے کمرے پہ، کھانا وانا کھائے تو ایک صاحب آئے. ہوگا صاحب مولانا آپ نے، ہاں، اور ان کو سمجھایا جو تھا انہوں نے، غلام عسکری صاحب نے، کہ اگر جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھا دوں کہ جہاد اور جنگ میں وہی فرق ہے جو فرق غسل کرنے اور نہانے میں ہے. یہ انہوں نے مجلس میں بیان کیا تھا کہ جہاد میں اور جنگ میں وہی فرق ہے جو فرق غسل کرنے اور نہانے میں ہے. مجلس ختم ہو گئی. دسترخوان کے بعد ایک صاحب آ کے مولانا پوچھتے ہیں آغا مجلس آپ نے بہت اچھی پڑھا دی تھی، اب یہ بھی بتا دیں کہ غسل کرنے اور نہانے میں کیا فرق ہے. تو کہا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بھی بتا دیں کہ غسل کرنے میں، تب ان کے ذہن میں انہوں نے اپنی خطابت کا پیٹرن چینج کیا کہ ہماری قوم کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ غسل کیا ہے اور نہانا کیا ہے. لہذا انہوں نے کام شروع کیا اور اتنا بڑا کام کیا. خدا مولانا آصف صاحب، مولانا غلام عسکری صاحب کے بھی درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. میں گزارش کر رہا ہوں برادران سے کہ وہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ عزیزان گرامی، ہماری ساری عبادتیں موقوف ہیں قبول ہونے کے لیے نماز پر۔ اگر نماز قبول ہوتی ہے، حدیث ہے، تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ نماز کے لیے سب سے اہم رکن ہے طہارت۔ اگر آپ کے پاس طہارت نہ ہو تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن طہارت ایک الگ چیز ہے اور خود کو صاف کر لینا ایک الگ چیز ہے۔ نہانا ایک الگ چیز ہے، غسل کرنا ایک الگ چیز ہے، منہ دھونا الگ چیز ہے، وضو کرنا الگ چیز ہے۔ لہذا دو تین چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ غور سے سنیں اور شاید آپ کے ذہن میں جو باتیں نہ ہوں آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہ لگا دیں، سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ مبتلا بے مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وضو شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ وضو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ واش بیسن کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے آستینوں کو چڑھا لیا، نل کھول لیا۔ لیکن وضو کی ابتدا اصل ہوتی ہے چہرہ دھونے سے۔ تو یہ جو ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس طرح کسی نے دعوت دی اور دعوت کے بعد مٹھائی نہ رکھے تو کہتا ہے اگر مٹھائی رکھ دیتے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے پہلے اگر آپ ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈالیں، تو جس طرح سے آپ کی دعوت میں 4 چاند لگتے ہیں، آپ کے وضو میں 4 چاند کا کام کرتے ہیں۔ کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا ثواب بہت ملتا ہے۔ اگر آپ وضو سے پہلے یہ 3 کام کر لیں تو ثواب زیادہ ہے۔ یہ 3 کام کریں کیسا؟ شروع میں آپ کو اتنا ہاتھ دھونا ہے۔ وضو آپ کو پتا ہے، میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں، اتنا ہاتھ دھونا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو کلی کرنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کرنے سے پہلے نیت نہیں کی کہ میں یہ سارے کام وضو کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ کو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ضروری ہے کہ آپ نیت کر لیں چہرہ دھونے سے پہلے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کا وہ چہرہ دھونا ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ اگر شروع میں نیت نہیں کیے ہیں تو کم از کم چہرہ دھونے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ وضو کے لیے ہے۔ کم از کم خیال ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خیال کر لیجئے کہ میں چہرہ دھونے جا رہا ہوں وضو کے لیے، کوئی پتہ نہیں اللہ۔ آپ اب چہرہ کیسے دھوئیں گے؟ بچے نارمل، بزرگوں کو پتا ہوگا، نارمل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں تو صابن لگاتے ہیں تو ایسے لگانا شروع کرتے ہیں، اور جب منہ دھونے جاتے ہیں تو منہ بھی اسی طرح دھوتے ہیں، عادت بن گئی ہے۔ اب جب یہی عادت بنی ہوئی وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تب وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں تو چہرے پہ پانی ایسے ہی ڈالتے ہیں۔ تو جو عادت آپ نے بنائی ہوئی ہے بچوں کی، وہ عادت وضو تک پہنچتی ہے، اور یہ طریقہ چہرہ دھونے کا وضو میں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف آئے۔ اگر آپ کا ہاتھ نیچے سے اوپر کی طرف گیا تو مطلب آپ کا وضو غلط جگہ پہ غلط ہے، آپ کو شروع سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ ہاتھ میں پانی لے لیجئے، جہاں پر آپ کے بال یہ ختم ہو رہے ہیں یہاں پر آپ پانی ڈالیے۔ اب یہ جو پانی آپ کے چہرے پر بہے گا، اسی پانی کے اوپر آپ ہاتھ پھیریے۔ ہاتھ گھسنے سے وضو نہیں ہوتا، آپ کو ہاتھ ایسا پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے، آپ اسی کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے چلے جائیے۔ یہ مسئلہ ہو گیا کہ دھونا کیسے ہے۔ اب کتنا دھونا ہے؟ تو آپ جہاں سے بال کی شروعات ہے یہاں سے آپ شروع کریں گے، ٹھڈی پہ ختم کریں گے، تو لمبائی ہو گئی۔ چوڑائی میں آپ اپنا ہاتھ ایسا رکھیے، ناک کے اوپر ایسے ہاتھ رکھیں، جتنا درمیان میں اس کا حصہ آتا ہے اتنا دھونا واجب ہے۔ لہذا آپ کو یقین ہو جائے، تھوڑا سا اس طرف سے بڑھا لیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یقین ہو جائے گا ہاں بھائی جتنا تھا میں نے پورا کا پورا چہرہ دھو لیا۔ یہ ایک۔ دوسرا مسئلہ، یہ تو ایک مرتبہ۔ اب یہ مسئلہ یہ کہ پانی کتنا ڈالے چہرے پہ۔ ہم پانی لیے،
1 مرتبہ ڈالیں, 2 مرتبہ ڈالیں, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, کتنی مرتبہ ہم چہرے پہ پانی ڈالیں گے تو وضو صحیح ہوگا. پانی ڈالنے کی کوئی قید نہیں ہے. آپ 100 مرتبہ پانی لے کر چہرے پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن پانی ڈالنے کے بعد آپ کا جو پروسیجر ہوتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا, یہ جو آپ ہاتھ پھیریں گے چاروں طرف, یہ 1 مرتبہ آپ کا چہرہ دھلنا ہوا. پانی ڈالنے سے چہرہ دھلنا ثابت نہیں ہوتا. جب آپ چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے 1 مرتبہ چہرہ دھو لیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے اور ثواب مل جائے تو آپ پھر سے پانی لے لیجیے, دوبارہ سے آپ 10 بار 20 بار جتنا آپ ڈالنا چاہے آپ پانی ڈالیے, پھر آپ چہرے پہ ہاتھ پھیریے. یہ جو دوسری مرتبہ آپ کریں گے یہ آپ کے لیے مستحب ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تیسرا, اگر آپ نے کہا کہ مجھے اور ثواب چاہیے لہذا میں اور پانی لوں اور پانی ڈالوں اور پھر چہرے پہ پھیروں, تو وہاں پر آ کر شریعت کہتی ہے نہیں, یہ آپ کے لیے جائز نہیں. اگر آپ نے 3 مرتبہ تیسری مرتبہ دھویا آپ کا وضو غلط, آپ کو شروع سے شروع کرنا ہے. 2 مرتبہ, پہلی مرتبہ واجب ہے, دوسرا مستحب ہے, آپ نے تیسرا دھویا تو ختم, آپ کا وضو 8 ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو ثواب مل جائے تو آپ اپنا چہرہ دھوتے سمے آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے تو وہ مستحب کام ہے. یہ ہو گیا چہرہ دھونا. چہرہ دھونے کے بعد باری کس کی آتی ہے؟ ہاتھ دھونے کی. ہاتھ کیسے دھونا ہے؟ جس طریقے سے چہرے میں ہاتھ کو نیچے سے اوپر لے جانا منع ہے, اسی طریقے سے ہاتھ دھونے میں نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ کرنا منع ہے. اگر آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ کیا مطلب آپ کا وضو غلط. تو کرنا کیا ہے, آپ پانی لیجئے, کوہنی کے اوپر, چونکہ یہاں پہ سارا مردانہ بیٹھا ہوا, کوہنی کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. زنانے کے لیے یہاں سے آپ کوہنی کے اوپر سے پانی ڈالیں. اب یہ جو پانی نیچے بہ رہا ہے ہاتھ کے اوپر سے, اسی پانی کے اوپر ایسے ہاتھ پھیریے. آپ گھسنے نہیں ہے, گھسیں گے تو آپ کا وضو غلط. نیچے سے اوپر آپ کا ہاتھ جانا نہیں ہے. یہاں سے شروع کریں گے, کہاں ختم کریں گے؟ انگلیوں کے سرے پر. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی یہ ناڑا مثلا پہنا ہوا ہے, اگر یہ ناڑا اتنا ٹائٹ ہو جہاں پر جو پانی پہنچنے سے مانع ہو رہا ہو, تو ضروری ہے کہ آپ وہ ناڑا اتار دیجئے یا تو اس ناڑے کو ڈھیلا کر لیجئے تاکہ پانی برابر پہنچ, کیونکہ ذرہ برابر بھی اگر سوکھا رہا تو پھر آپ کا وضو غلط ہے. ذرہ برابر بھی نہیں سوکھا رہنا, لہذا اگر ناڑا ٹائٹ ہے تو اس کو ڈھیلا کر لیں یا تو اتار دیں. اس کے بعد آپ دوسرا مسئلہ, آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ انگوٹھی اتار کر وضو کریں, کوئی چرا کر نہیں لے جائے گا. اگر آپ انگوٹھی پہن کر وضو کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں تک پہنچا سلسلہ, آپ نے یوں کیا, انگوٹھی اوپر نیچے کر لی. انگوٹھی کا اوپر نیچے کرنا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا ہاتھ نیچے سے اوپر کی طرف ہو رہا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ کرنا منع ہے. آپ گھما لیجئے, گھما کر انگوٹھی کے نیچے والے انگلیوں کو تر کر لیجئے, وہ ٹھیک ہے, اوپر نیچے آپ نہیں کریں گے. یہ ایک ہو گیا. ہم نے ہاتھ یہاں سے, اس کے بعد کس کی باری آئی ہے؟ لیفٹ ہینڈ. سیم ایسے ہی الٹا ہاتھ دھونا ہے. یاد رہے کہ ہاتھ آپ کا نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ بھی 2 مرتبہ یہ ہم نے دھو لیا. اس کے بعد باری آتی مسح. مسح میں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. مسح میں سب سے زیادہ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ہمارا جو ہاتھ اب گیلا ہے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد, اس گیلے پن میں ہم دوسری تری نہیں لگا سکتے. جہاں آپ نے کوئی دوسرا پانی آپ کے ہتھیلیوں پہ لگا لیا آپ کا وضو غلط ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے نل کیسے بند کریں گے؟ نل جب تک مسح کرے تب تک پانی بہنے دیں, یا اس کا لیے بھی کوئی حل ہے؟ تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ جب آپ لیفٹ ہینڈ دھونے کے لیے رائٹ ہینڈ میں پانی لیں گے تو جب آپ رائٹ ہینڈ میں پانی لے رہے ہیں اسی وقت بند کر دیں, پھر آپ ہاتھ دھو لیجئے. پھر آپ کو نل چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوسرا پانی ہاتھ پہ لگے گا نہیں. اگر آپ نے دوسرا پانی لگا دیا تو آپ کا وضو غلط ہو جائے گا. اب مسح کیسے کرنا ہے؟ مسح کرنے کے لیے کوئی ٹوپی اگر پہنا ہوا ہے یا کوئی امامہ پہنا ہوا ہے تو آپ ہلکا سا امامہ پیچھے کر لیں گے یا ٹوپی ہلکے سے اٹھا کر پیچھے کر لیجئے یا سائڈ میں رکھ دیجئے, اس سے وضو کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. مسح کیسے کرنا ہے؟ مسح میں سب کم سے کم آپ کی انگلیاں آپ کے سر کے اوپر ہلے, اسے کہتے ہیں مسح. یہ واجب ہے, کم سے کم انگلی آپ کے سر کے اوپر حرکت کرے, اسے کہتے ہیں مسح. مستحب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وضو میں ثواب بھی شامل ہو جائے تو لمبائی میں اتنا, چوڑائی میں اتنا,
एक उंगली की आप साइज ले लीजिए, अपने सामने के हिस्से के ऊपर रख लीजिए, इतना हिस्सा बनता है हमारी लंबाई का। चौड़ाई में 3 उंगली लेकर उतने हिस्से पर आप मसा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बारीक की बात है, जब आप ये मसा कर रहे हैं तो मसा करते हुए आपकी ये उंगलियां आपकी पेशानी तक नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी ये उंगलियां आपकी पेशानी तक आई, मतलब ये कि आपने अपने चेहरे का पानी अपने हाथ पे लगा लिया, तो फिर आप अगला मसा कैसे करेंगे? लिहाजा आपकी ये जो मसे की बारी है यहीं पर ही खत्म हो जाना है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मसे में इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के बाल छोटे हों तो वह बाल के ऊपर से मसा कर सकता है। अगर किसी के बाल बड़े हों तो क्या करेगा? तो वह अपने पहले जगह बनाएगा, जिल्द तक मसा करेगा। इसलिए छोटे बाल रख लो तो ज्यादा फायदा है, ऊपर ही से मसा करने की आसानी हो जाएगी। और अगर बड़े बाल हो गए तो आपको परेशानी होगी, आप बाल हटाना पड़ेगा, फिर मसा करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा अहम नुक्ता, आप जब सर का मसा कर रहे हो तो आपका सर हरकत में ना हो। अगर आपने अपने सर को हरकत दी तो आपका मसा गलत हो जाएगा। मसलन कैसे? आपने ये हाथ रख लिया, सर को ऊपर कर लिया, ये आपका सर हिला है, आपका हाथ नहीं हिला। ऐसी सूरत में आपका मसा गलत है, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्या करना क्या है? आपको हाथ में हरकत देनी है, सर में हरकत नहीं देनी। लिहाजा जो वुजू करते हुए, दौड़ते हुए, इमाम के साथ शामिल होने के लिए दौड़ते हुए, चलते हुए वुजू करते हैं, मसा करते हैं, सर हरकत में होता है तो फिर वो मसा गलत होता है, ठीक है। ये तीसरा अहम नुक्ता है। चौथा अहम नुक्ता, अगर हमारे हाथों में जो तरी थी वो सूख जाए तो क्या करें? हम दूसरा पानी लेने से तो शरीयत ने मना कर दिया, अब क्या करें? तो आपकी जो दाढ़ी रीशे मुबारक है उससे आप पानी लें और उससे मसा कर लें, ठीक है। और अगर किसी के पास दाढ़ी ना हो तो उसके पास कोई चांस नहीं है, वो दोबारा से वुजू करेगा, ठीक है। लिहाजा इसलिए भी मर्दों को चाहिए कि दाढ़ी रख ले, एक फायदा ये भी हो जाता है दाढ़ी रखने का। ये हमारा सर का मसा हो गया। सर के मसे के बाद बारी आती है पैर के मसे की। सेम वही पोजीशन रहेगी, हाथ में कोई दूसरा पानी नहीं लगना चाहिए। जिस पानी से आपने सर का मसा किया उसी पानी से आपका पैर का मसा होना है। पैर का मसा कहां से कहां तक? पैर का मसा के लिए सबसे पहले आप मोजा उतार दें, मैं उतार के आपको बता देता हूं, काफी है। पैर का मसा आप कहां से शुरू करेंगे? ये जो आपकी उंगलियों का सिरा है, यहां से बीच में आपको एक ऊंचाई पैर में नजर आती है और उसके ऊपर आपको एक जोड़ नजर आता है, ठीक है। ये 3 पोजीशन है, सामने का सिरा, फिर दरमियान में एक ऊंचाई नजर आती है, फिर उसके ऊपर एक पैरों का, कदम का ये जोड़ नजर आता है। तो आपका मसा आपके इस इब्तिदा से इस जोड़ तक होना है। आप इस दरमियान की ऊंचाई वाले हिस्से पे नहीं रुकेंगे, यहां उंगली के सिरे से शुरू करेंगे तो इस जोड़ तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये तो हो गई लंबाई। चौड़ाई में कितना करना है? लंबाई हो गई, चौड़ाई में कितना? चौड़ाई में कम से कम आपकी एक उंगली, कम से कम, यानी क्या? यानी ऐसा, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसा में भी आपको सवाब मिले तो आप पूरा हाथ रखें, पूरी हथेली से आप अपनी जोड़ तक के मसा करेंगे। सेम इसी तरह आपके दाहिने पैर का। इसमें भी ये बात गौर रखनी चाहिए कि जिस तरह आपका सर के मसे में आपका सर हरकत ना करे, उसी तरह पैर के मसे में आपके पैर में हरकत नहीं होना चाहिए। आपका हाथ नीचे से ऊपर की तरफ आए, आपका पैर नीचे ना चला जाए। अगर आपका पैर नीचे चलेगा तो मतलब आपका मसा गलत, आपको शुरू से शुरू करना है। ये हो गए वुजू के कुछ अहम नुकात। अगर आपको इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आगे आखिरी प्रोग्राम में आप सवाल कर सकते हैं। दूसरा मसला गुस्ल का है। गुस्ल में हम नहाते हैं, उसे गुस्ल नहीं करते, नहीं कहा जाता है। और दूसरा हमारे यहाँ मशहूर है कि 3 मग्गा बिस्मिल्लाह कह के या सलवात पढ़ के डाल लिया जाए तो गुस्ल हो जाता है। ये भी हमारे यहाँ, ये गलत है, ये बस कही जाने वाली बात है। गुस्ल का ये कोई तरीका नहीं है। गुस्ल का तरीका क्या है? आप सर और गर्दन को सबसे पहले धोएंगे। अगर कोई नजासत वगैरह बदन पे लगी हो या कोई ऐसी चीज जो माने हो रही है पानी पहुंचने में जिस्म तक, उसको दूर कर दीजिए, फिर सर और गर्दन को धो लीजिए। एक साथ आपने सर और गर्दन को धो लिया, फिर आप शोल्डर से लेके पैर के तलवे तक का सीधा हिस्सा धोइए, फिर शोल्डर से लेके पैर के तलवे तक का लेफ्ट हिस्सा धोइए,
فرنٹ اور بیک سائڈ پوری طریقے سے دھویا جانا چاہیے, ذرہ برابر بھی سوکھا نہ رہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ مگ سے, بالٹی سے پانی لے کر غسل کر رہے ہیں تب تو یہ سمجھ میں آتا ہے, ہم نے مگ لیا, ہم نے سر و گردن دھو لیا, مگ سے پانی لیا, رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دھو لیا. اگر آپ شاور سے غسل کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے. اس میں کیا بات یاد رکھنے والی ہے, اگر آپ شاور میں نہا رہے ہیں, اگر ابھی آپ نے ارادہ کیا کہ میں غسل جمعہ کرنا چاہتا ہوں قربتاً اللہ, اور اسی شاور میں کھڑے کھڑے آپ نے غسل سر و گردن اور رائٹ ہینڈ اور رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دھونا شروع کر دیا, وہیں کھڑے کھڑے اگر آپ نے شروع کر دیا تو آپ کا یہ غسل غلط ہے. کرنا کیا ہے, شاور کا پانی آ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا سائڈ میں ہٹ جائیے, یہاں کھڑے ہو کر آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں اب جو پانی میں جاؤں گا وہ میں جا رہا ہوں غسل جمعہ کی نیت سے قربتاً اللہ. پھر آپ پانی میں آ کر سر و گردن اور رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دھوئیں گے, یا آپ شاور بند کر کے نیت کریں گے. اسی شاور میں, جس شاور میں آپ نہا رہے تھے اسی میں کنٹینیو کرتے ہوئے آپ نیت کر لیے تو آپ کا غسل غلط ہوگا. آپ کو بریک لینا ہوگا, ہٹنا ہوگا یا تو شاور بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ غسل کا طریقہ ہو گیا. اگر اس میں بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آخر پروگرام میں آپ سوال کر لیجئے. تیسری اہم چیز, کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہے, یا پانی ہوتا ہے لیکن ہم اس پانی تک نہیں پہنچ پاتے. کوئی ضعیف ہے, بستر پر ہے اور کوئی اطراف میں نہیں ہے جو پانی لا کے دے سکے, یا ایسی بیماری جو پانی یوز کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو, یا ایسا کام اس کے پاس پیش آ جائے جس میں اس کو پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اتنا ہی پانی ہو. مثلا مسجد نجیس ہے اور اس کو وضو بھی کرنا ہے تو وہ پہلے مسجد کو اس پانی سے پاک کرے گا, اس کے بعد پھر وضو کرے گا. ٹھیک ہے, اگر پانی بچ گیا, اگر نہیں بچا تو کیا کرے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے. تو شریعت نے آپ کے لیے اس کے لیے راہ فراہم کی, کہا کہ آپ اس کے بدلے آپ تیمم کر لیجیے. تیمم کیا ہے, تیمم وضو اور غسل کے بدلے کیے جانے والے عمل کا نام ہے. اب تیمم کرنا کس کے اوپر ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے مٹی ڈھونڈنی ہے. کہیں بھی اگر آپ کو آس پاس میں مٹی مل جائے تو آپ مٹی پر تیمم کریں گے. اگر مٹی نہیں ملتی ہے تو ریت کے اوپر تیمم کریں گے. ریت نہیں ملتی ہے تو پھر ڈھیلے پر آپ تیمم کریں گے. اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر آپ پتھر پر تیمم کریں گے. اگر پتھر بھی نہ ملے تو کیا کریں, تو آپ گیلی مٹی پر تیمم کریں. اگر گیلی مٹی نہ ملے تو کیا کیا جائے, تو آپ اپنے گھر کے قالین اٹھائیے, اس کے نیچے اگر اتنی گرد اور اتنی دھول ہو جس کو نرم خاک کہا جاتا ہو تو آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو پروسیجر چلانا ہے, مٹی, ریت, ڈھیلا, پتھر, گیلی مٹی, پھر آخر میں یہ دھول کا مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے, وہ ایسے ہی بغیر تیمم بغیر وضو غسل کے نماز پڑھے, بعد میں اس نماز کی قضا بھی بجا لے کے رہے. ٹھیک ہے, اب تیمم کا طریقہ کیا ہے. تیمم کا سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں کس کے بدلے تیمم کر رہا ہوں, وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے. آپ نے تیمم کی نیت کر لی, مثلا میں وضو کے بدلے تیمم کرتا ہوں قربتاً اللہ. دونوں ہاتھوں کو, انگلیاں ساری ملی ہوئی ہونی چاہیے, انگوٹھی وغیرہ ہو تو اتر جانی چاہیے. دونوں ہاتھوں کو ملا کر آپ مٹی پر ماریں گے. اب جو آپ کی مٹی ہاتھ پر لگی ہے اسی مٹی سے آپ اپنی پیشانی کا مسح کریں گے. پیشانی کا مسح کیسے ہوگا, یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے. آپ کی یہ جو ہتھیلی کی انتہا ہے دونوں ہاتھوں کی, اس اینڈنگ پوائنٹ کو آپ کے پیشانی کے اس اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر بال بڑے ہوں, ہمارے تو بڑے ہیں یہ, تو آپ اس اینڈنگ پوائنٹ کو اس پیشانی کے ابتدا پر آپ رکھیے. ٹھیک ہے, پیشانی پوری آپ کی اس ہتھیلی میں آنا چاہیے, اس طرح مسا ہو, اور آپ کا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے. تو آپ نے ایسا ہاتھ رکھ لیا اپنا اور اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. آپ کا ہاتھ مثلا چھوٹا ہے, پیشانی بڑی ہے, کچھ لوگوں کی ہوتی ہے بڑی چوڑی پیشانی والے ہوتے ہیں, تو اس کا ہاتھ تو پوری ہتھیلی پوری پیشانی پر جائے گی نہیں. اگر کسی کا نارمل ہے تو وہ اپنی پوری ہتھیلی سے پوری پیشانی کا مسح کر سکتا ہے. اگر ہاتھ چھوٹا ہے, پیشانی بڑی, تو کیا کرے. چونکہ ہم کو پوری پیشانی کا مسح کرنا ہے, ہم نے ایسا ہاتھ رکھا, اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ لے آئے. اگر جس کا ہاتھ چھوٹا ہو
تو وہ رائٹ سائڈ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ گھما لیں. ہمارے بال بیچ میں آ رہے ہیں لیکن تیمم میں سر کا مسح، پیشانی کا مسح کرتے وقت آپ کو سر کے بال باندھ لینی چاہیے یا تو ٹوپی لگا لینا چاہیے تاکہ آپ کے بال درمیان میں نہ آئے. آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف کیا، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ گھمایا تاکہ کور ہو جائے، پوری کی پوری پیشانی پہ مسح ہو گیا. ختم کہاں پہ کرنا ہے؟ اب یہ جو آپ اوپر سے نیچے لے آ رہے ہیں ہاتھ، اب یہ جو ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف لے آ رہے ہیں، یہ ہاتھ آپ کا اوپر سے نیچے کی طرف آتے آتے یہ آپ کی ہتھیلی کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. یہ اینڈنگ پوائنٹ آپ کی ابروں اور یہ ناک کے یہاں والے حصے تک پہنچنا چاہیے. اس سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ ہٹا لیا پیشانی سے تو آپ کا تیمم ادھورا ہے، غلط ہے. تو پورا حصہ آپ کا مس ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں سے اس طرح. یہاں سے ہم نے شروع کیا، اگر آپ کو آپ کا ہاتھ چھوٹا ہے تو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کر کے یہاں تک ہم لے آئے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کے پیشانی کا مسح ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے ملا کر ہم نے ایسا کر لیا. جب ہم پیشانی کا مسح کر لیں اس کے بعد ہم کو ہاتھ کا مسح کرنا ہے. کس طریقے سے؟ پہلے آپ کا رائٹ ہینڈ نیچے ہو، لیفٹ ہینڈ اوپر ہو. یہاں سے آپ کی شروعات ہوگی، انگوٹھی وغیرہ تو پہلے ہی اتار لینی ہے اور اختتام یہاں پر ہوگا. آپ کی ہتھیلی یا آپ کی کلائی، یہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا، اوپر سے نیچے کی طرف آپ کھینچتے لے چلے آئیے، آخر میں یہاں پہ تمام کر دیں. اب آپ کا لیفٹ ہینڈ نیچے رہے گا اور رائٹ ہینڈ اوپر رہے گا. آپ نے کلائی پر ہتھیلی رکھی، اوپر سے نیچے کی طرف کیا، تمام. اس کے بعد آپ دوبارہ سے زمین پر ہاتھ ماریں، اسی مٹی پر ہاتھ پہ جو مٹی لگی ہوئی ہے، پھر رائٹ ہینڈ نیچے رکھ کر لیفٹ ہینڈ سے مسح کریے. اس کے بعد پھر لیفٹ ہینڈ کا مسح رائٹ ہینڈ سے. یہ ہو گیا آپ کے تیمم کا طریقہ. تیمم کب کرنا ہے؟ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور تیمم میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کرنا ہے جس طرح وضو میں تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے 19-20 بھی کیا، اگر آپ نے ہاتھ نیچے سے اوپر لیا تو آپ کا وضو غلط، ٹھیک ہے. لہذا کوشش کریں اگر آپ کے پاس اس دوران کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو آخر پروگرام میں آپ بے جھجک سوال کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی عبادتیں صحیح ہونے والی ہیں. تو لہذا سوال کرنے میں نہ شرمائیں، سوال بے جھجک ہو کر جو آپ کا مبتلا بے مسئلہ ہو سوال کر لیجئے گا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بلند ترین سوال پڑھ دیں محمد ایک جو باریک سی بات ہے وہ سن لیجئے. جیسا انہوں نے بھی بتایا کہ بعض افراد دیکھیں جیسے مولانا نماز پڑھ رہے ہوں اور رکوع میں ہوں، آپ چاہتے ہیں جماعت میں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اسی میں آپ کا مسح ہو جاتا ہے، تو وضو آپ کا غلط ہو گیا، کیونکہ آپ کا سر جو ہے وہ رکا ہوا نہیں تھا، آپ کا پیر رکا ہوا نہیں تھا. آپ نے اسی میں ایک چیز بیسن پہ غلط کرتے ہیں آپ لوگ. جب وضو کرتے ہیں تو آپ کو پانی کہاں سے کہاں لے جانا ہے؟ نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے؟ ابھی بتایا انہوں نے جی، اوپر سے نیچے آنا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی ہے آپ وہیں پہ وضو کے وقت ایسے ایسے اس کو یہ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہو گیا آپ کا. یہ پانی یہاں سے آج چلا گیا نا، انگوٹھی یا تو اسی جگہ پہ آپ گھمائیں جہاں پہ آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ آپ کو انگوٹھی کو گھما کر پانی پہنچانا ہے، یا آپ پہلے ہی انگوٹھی اتار کے تب وضو کریں. ٹائٹ انگوٹھی بہت ہے تو آپ اسی جگہ پہ گھما کے پانی پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، لیکن اگر آپ کسی جگہ پہ آپ انگوٹھی آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ پانی بھی آپ کا آگے پیچھے ہو جائے گا. لہٰذا آپ کو ادھر جانا تھا، یہ اگر آپ انگلی میں بھی ادھر آ گئے تو آپ کا وضو غلط ہو جائے گا. میں گزارش کر رہا ہوں برادر بزرگ اسلام سمین مولانا فیروز صاحب جی تشریف میں ہیں، مختصر سی تقریر ہوگی، اس کے بعد آدھا کی دعا اور انشاءاللہ 3-5 تک پروگرام ختم ہو جائے گا. بابا سے فیروز بھائی یہ بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن علی مستحقہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्नमा अंता मुंदिर वलिकुल्लि कौमिन हाद। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी इस तकरीर का उन्वान है अहमियत और ज़रूरत इमामत। बस इंशाअल्लाह अपने मुख्तसर वक्त में, जैसा कि बरादरान ने बताया, आपकी ज़हमत तमाम करेंगे। बस समझिए आपको टाइटल बताना मकसूद है और लंबी चौड़ी कोई तकरीर करना मकसूद नहीं है। तो अल्लाह ताला इस आये वाफ़ी हिदाया में इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे पैगम्बर आप मुंजिर हैं, डराने वाले हैं, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी और एक रहनुमा, एक गाइड होता है। अब इस बात से ये इतना तो पता चल गया, जब तक कौम रहेगी, जब तक मिल्लत रहेगी, तब तक किसी ना किसी एक हादी का इस उम्मत के दरमियान रहना ज़रूरी है। यही वजह है कि हमारे लिए मिल्लत तशय्यो का शरफ और फ़ख्र ये है कि हमारे लिए अल्लाह ने हर ज़माने में, हत्ता इस ज़माने में भी, एक हादी इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में पर्दे गैब में रखा है। और यही वजह है कि सुयूती दुर्र मंसूर में और इसी तरीके से साहिब तफसीर कबीर मफातिहुल गैब में तहरीर फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर ने अपने दस्ते मुबारक को अपने सीने मुबारक पर रख कर फरमाया, अनल मुंदिर, मैं डराने वाला हूँ। और मौला अली की तरफ, कांधों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अंतल हादी, ए अली तुम इस उम्मत की हिदायत करने वाले हो। और उसके बाद इरशाद फरमाया, या अली बिका यहतदिल मुहतदून मिन बादी, ए अली मेरे बाद तुम्हारे जरिए से हिदायत पाने वाले हिदायत पाया करेंगे। और इसके अलावा एक दूसरी आयत सूरह फातिर आयत नंबर 24, उसमें इरशाद हुआ, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, यानी कोई भी उम्मत नहीं गुजरी है मगर कि उसमें कोई ना कोई डराने वाला मौजूद है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तफसीर कुम्मी में कि नज़ीर से मुराद हर ज़माने का वक्त का इमाम मुराद है। और ख़ास तौर से छठे इमाम ने इमाम वक्त की, इमाम असर की अज़मत और मंजिलत को इस आयत के ज़रिए से उजागर फरमाई है। यही वजह आप देखिए दूसरे मौके पर छठे इमाम ने इरशाद फरमाया आखिरी इमाम के लिए कि लौ अदरक्तहु लखदमतहु अय्यामा हयाती। चूंकि आज इमाम असर का दिन है, जुमा का दिन है, और आज के दिन इमाम के ज़ुहूर की तवक्को रखी जाती, मुतवक्के दिन है कि इमाम का ज़ुहूर जुमे के दिन हो जाए। तो लिहाजा छठे इमाम ने फरमाया लौ अदरक्तहु, जिसके नामी से हमारा मजहब जाफरी मशहूर है, वो फरमा रहा है लौ अदरक्तहु लखदमतहु अय्यामा हयाती, यानी अगर मुझे इमाम असर की अय्याम नसीब हो जाते तो मैं अपनी सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार देता। अब आप मुलाहिजा फरमाएं कि क्या शरफ है हमारे वक्त के इमाम का। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, मौजूद गुफ्तगू आप हज़रात के जहन में होगा ही कि अहमियत और ज़रूरत इमामत। और उसके बाद आप मुलाहिजा फरमाएं कि हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, ला बुद्दा लिन्नास मिन अमीर बर्रन और फाजरन, यानी हर इंसान के लिए एक ना एक अमीर होना चाहिए, एक ना एक इमाम होना चाहिए। अब वो चाहे इमाम फासिक हो और चाहे आदिल हो, चाहे वो फासिक हो फाजिर हो और चाहे वो इमाम आदिल हो। ये इमाम ने खुतबा उस वक्त इरशाद फरमाया जब खवारिज ने जंग नहरवान में ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह का नारा बुलंद किया था, यानी कोई हुक्म नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है सिवाय ये कि अल्लाह के लिए हुक्म है, अल्लाह के लिए हक़ हाकिमियत है। तो उस वक्त मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था कि कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, ये खवारिज जो ये नारा बुलंद कर रहे हैं ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ये बात तो बरहक है मगर इससे क्या है, बातिल मुराद ले रहे हैं। उसके बाद मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि याद रखो ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल अन्नल हुक्मा इल्ला, याद रखो कि कुरान में भी ये लफ्ज आया है कि इन्नल हुक्मा इल्ला लिल्लाह, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सूरह इनाम आयत नंबर 57, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी कोई हुक्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। हुक्म तो वाकईन अल्लाह का है,
یعنی اگر کوئی آرڈر ہے تو اللہ کا ہے، لیکن وہ کس بات کی نفی کر رہے تھے، کس بات کی کیا انکار کر رہے تھے؟ وہ حکومت کا انکار رہے تھے۔ تو میرے مولا نے کہا کلمۃ حق یراد بہل باطل، یعنی یہ کلمہ حق ہے، برحق ہے، یہ بات تو ان کی سچ ہے، لیکن اس سے باطل مراد لے رہے ہیں۔ جبکہ امام کیا ہے؟ امام اپنی حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے پہلے امام کی حکومت ہو چاہے آخری امام کی حکومت، تو اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے نمائندگان برحق کو حق حاکمیت اور حکومت عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ صلو خلف کل بر او فاجر، یعنی تمہیں اختیار ہے ہر کسی فاسق و فاجر یا امام عادل کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں لیکن یہ امام عادل کے پیچھے نماز جائز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں جب ایک دو رکعت کی نماز کے لیے کوئی فاسق و فاجر امام بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کے ہاں اگر پوری زندگی گزارنے کے لیے کوئی فاسق و فاجر امام بن جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے علامہ شہرستانی ملل النحل میں فرماتے ہیں کہ اعظم اختلاف بین الامہ، یعنی سب سے بڑا امت مسلمہ کا اختلاف یہ ہے کہ ان بین الامہ خلاف الامامہ اذ ما صلی سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیہ مثل ما صلی علی الامامہ فی کل زمان، یعنی ہر زمانے میں جتنا زیادہ اختلاف امامت کے مسئلے پہ ہوا کسی بھی مسئلے پہ نہیں ہوا، کسی بھی دینی قاعدے کے اوپر نہیں ہوا، حتیٰ کہ تلواریں جو ہے امامت کے مسئلے میں کیا ہے لوگوں نے کھینچ لی۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے دوسرے امام آٹھویں امام نے بھی یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے کہ جسے یا تو تلوار سے مارا گیا یا زہر دے کے مارا گیا۔ اور یہی وجہ ہے امامت کا مسئلہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ امامت کی اہمیت اور ضرورت کی افادیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ امامت یعنی معرفت اور عبادت خدا کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، بنا وحد اللہ تبارک و تعالی، یعنی ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں نے پہچانا ہے، اقرار کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ مشہور حدیث ارشاد فرماتے ہیں اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، یہاں تک آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے اس کے بعد کیا آیت اس کے بعد کی حدیث سے کام ہے۔ اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ہم کا اول آخر اوسط اور کل کے کل ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا تفرقوا بیننا، یاد رکھو کبھی بھی ہمارے درمیان تفریق نہ پیدا کرنا، یعنی ہم سب کے سب برابر ہیں۔ اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ، اور یاد رکھو جب ہم چاہتے ہیں تو ہمارا خدا بھی وہی چاہتا ہے، وَإِذَا كَرِهْنَا كَرِهَ اللَّهُ، اور جب ہم کسی چیز کو ناپسند کر لیتے ہیں تو ہمارا خدا بھی انہیں ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں صرف بات یہی تک نہیں، اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں الویل کل الویل، یاد رکھو تباہی ہے اور مکمل تباہی ہے لمن انکر فضلنا وخصوصیتنا، یاد رکھو جو ہماری فضیلت کا انکار کرے اور جو ہماری خصوصیتوں کا انکار کرے اس کے لیے تباہی اور مکمل تباہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے تباہی والے اور جو تباہی کے امام ہیں انہوں نے کتنی مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی مولا علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی کہتے ہیں کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اور اسی طریقے سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگوں کے درمیان چھٹی بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات دور کرنا اور ان کے تمام امور کو منظم کرنا بھی یہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے شہزادی نے خطبہ فدق میں جو ایک جملہ ارشاد فرمایا امامت کے حوالے سے وہ یہ ہے فَجَعَلَ طَاعَتَنَا
निज़ामन बिल-मिल्ला व इमामतुना अमानन बिल-फुरक़ा। याद रखो हमारी इताअत के जरिए लोगों के सिस्टम जिंदगी के वो स्वारत होते हैं और वो पाबरजा होते हैं, वो मुनज़्ज़म होते हैं, और हमारी इमामत ही वाहिद जरिया है जो लोगों को इख्तिलाफात से निजात दे सकती है। यही वजह है अगर इमामत ना हो तो जाहिर सी बात है कौन बताएगा, जो पैगंबर कह के गए सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो। खुज़ू मनासिककुम अन्नी, तुम उसी तरीके से हज करो जैसे मुझे हज करता हुआ देखो। अब मैं इस बहस में नहीं पड़ता, तुम देख लो कि तुम मैदान अरफात में जाके नमाज ज़ुहरैन अलग अलग पढ़ते हो या एक साथ पढ़ते हो। तुम मुज़दलिफा में जाओ देखो नमाज मगरिबैन अलग अलग पढ़ते हो या एक साथ पढ़ते हो। और इसी तरीके से खुद पैगंबर ने अपने साथ कुरान लेके आए जो आपका दाहिनी मुअज्जा है, उसमें पैगंबर ने साफ साफ दो आयत ला के बता दिया, अतिमुस्सियामा इलल्लैल, अपने रोजे को तुम ऐन करो, इख्तिताम करो कहां पे, रात तक। अब जाहिर सी बात है रात कब आती है हर साहिब अक्ल उसका फैसला कर सकता है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसी तरीके से आप बुलाया, मैंने कहा अहमियत और ज़रूरत इमामत, ज़ाहिर सी बात है 12 इमाम हैं, अगर एक एक मिनट भी आप मखसूस करें तो 12 मिनट तो मुझे कम से कम वाजिब हक तो मिलता ही है। आप बुलाया फरमाएं कि इमाम की ज़रूरत और अहमियत क्या है। इमाम बयान दीन इलाही करता है और इसी तरीके से दीन इलाही की हिफाजत करता है। यही वजह है सूरह मुबारक नहल आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाता है खुदावंद मुतआल व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, हमने तुम्हारे ऊपर कुरान जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया, क्यों, लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, ताकि तुम उन्हें एकदम क्लियर कट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर रोशन करके तुम लोगों के सामने बयान करो। जाहिर सी बात है अब तो हमारे दरमियान पैगंबर नहीं रहे, अब कौन है जो कुरान को बयान करेगा। तो वाहिद इमामत एक ऐसा मरहला है जो इस मसले को हल करेगा। और यही वजह है किसी आलिम से किसी शख्स ने पूछा कि मौलाना एक जुमले में आप दीन इस्लाम की तारीफ कर दीजिए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा और वो ये कहा कि याद रखो दीन इस्लाम उस दीन को कहते हैं जो मोहम्मद का लाया हुआ है, अली का फैलाया हुआ है, हसन हुसैन का बचाया हुआ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसी तरीके से मशहूर हदीस नबवी आप मुलाहिजा फरमाते रहते हैं, मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, ये तो आप सुनते हैं। लेकिन एक और अलग से हदीस, मन बाता इब्ने हज़्म अंदलुसी अल मुहल्ला में, किताब अल मुहल्ला में इब्ने हज़्म अंदलुसी कहते हैं कि मन बाता, माता नहीं, मन बाता लैलतन, जो शख्स एक रात गुजारे, वलैसा लहू उनुक़हु बैअतन माता मीततन जाहिलिया, और उसकी गर्दन पर किसी इमाम वक्त की बैयत ना हो तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। अब आप मुलाहिजा फरमाएं, ये हमारा और आपका कौल नहीं कि आपके सुन्नी आलिम दीन और जो मोतबर ऑथेंटिक मोतबर आलिम माने जाते हैं वो कह रहे हैं कि जो एक रात गुजारे और उसकी गर्दन पर किसी इमाम वक्त की बैयत ना हो तो उसकी मौत, अगर वो मर गया उस रात तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत वाक़ई होगी। और आखिरी बात वो ये कि फैज़ इलाही का इस्तिमरार और दवाम भी वो इमामत के जरिए ही से मुस्तक़र होता है और वाक़ई होता है। हमारे और आपके पाशेमा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया गया, मौला या रसूलुल्लाह आप ये बताइए लोगों को पैगंबर और इमाम की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी इल्लत और उसकी हिकमत क्या है। तो मेरे मौला ने एक मुफस्सल जवाब दिया जो इस तरीके से है कि लिबक़ाइल आलम अला सलाहि व ज़ालिका अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यरफ़उल अज़ाब अन उम्मतिही अन अहलिल अर्ज़ इज़ा काना फ़ीहा नबिय्युन औ इमाम। कहा कि इमाम की जरूरत या नबी की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जमीन और आसमान और जितनी भी चीजें हैं अपनी जगह पर वो सही और साबित रहें, अपनी जगह से निजाम जिंदगी निजाम कायनात चलता रहे। और इसी तरीके से कहा कि अगर इमाम या नबी किसी उम्मत में होगा तो अल्लाह ताला
ان کے وجود کی برکت سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا وقال اللہ عز وجل وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک اعلان ہے کہ یاد رکھو کہ اے پیغمبر جب تک تم اور اس امت کے درمیان رہو گے اللہ تمہاری امت پہ عذاب نازل کرنے والا نہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیوں عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا، کیوں نہیں کوئی معجزہ ہو جاتا؟ تو صاحب اگر ہمارے وقت کا امام نہ ہوتا تو کب کا عذاب کتنے کتنے لوگوں پہ آ چکا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو وقال النبی النجوم امان لاہل السماء، النجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لاہل الارض، یاد رکھو تمام ستارے آسمان والوں کے لیے کیا ہے؟ امان کا باعث ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت سارے زمین والوں کے لیے امان کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے اپنے فضائل اور امامت کے فضائل بیان فرمائے کہ بہم یرزق اللہ عبادہ، اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے، وبہم یأمر بلادہ، اور ان کے ذریعے سے تمام شہروں کو آباد کرتا ہے، وبہم ینزل القطر من السماء، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وبہم تخرج برکات الارض، اور یاد رکھو انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام برکتوں کا سیلاب تمہارے اوپر امر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرما وبہم یمحل اہل المعاصی، یاد رکھو جو لوگ اہل معصیت ہیں، جو بھی گنہگار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مہلت دیتا ہے، ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالتا۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائے کہ دوسری آیتوں میں دوسری روایتوں میں بھی ارشاد ہوا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو تمام ساکنوں کے ساتھ تمام اہل زمین کے ساتھ اس کو زمین دھسا لے، اپنے اندر لے لے، نگل جائے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد ہوا توقیع جناب شیخ مفید جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم اللوا واستلمکم الاعداء، یاد رکھو اے میرے چاہنے والو کہ میں غیب کے پردے میں ضرور بیٹھا ہوں لیکن میں تمہاری دیکھ بھال سے ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے کوتا ہی نہیں کرتا، ولا ناسین لذکرکم، اور نہ ہی میں اپنی دعاؤں میں تمہیں بھلاتا ہوں، ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں دیتا ہوں غیب کے پردے سے۔ اور اس کے بعد مزید مولا ارشاد فرماتے ہیں ولولا ذالک لنزل بکم اللوا واستلمکم الاعداء، اور یاد رکھو اگر ایسا نہ ہو تو یاد رکھو دشمن تمہیں تہس نہس کر دے، تمہیں پیس کر رکھ دے اور تمام بلاؤں کا نزول تمہارے اوپر ہو جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہٹ جائیں در امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ اور آخری شعر اور آخری قطار آپ کی زحمت تمام کہ نظام حق سے یہ سارا جہان قائم ہے، زمین ہی قائم ہے اور آسمان قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمیں ہے فخر ہمارا امام قائم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے، امام بزم میں موجود ہیں خدا کی قسم، قصور ان کا ہے جن کو نظر نہیں آتے۔ حضرات یہ پروگرام ہمارا یہاں پہ ختم ہے، کچھ سوالات آپ کو کرنے ہیں، پوچھ لیجئے اس سے پہلے کہ آپ سے پوچھا جائے۔ جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو اگر آپ اسے معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر لیں، مولانا جوہر صاحب ہیں قبلہ اور جواب دے لیں گے، یا اور بھی کچھ مسائل اگر آپ کو وضو کے سلسلے میں، غسل کے سلسلے میں، تیمم کے سلسلے میں، یا مبتلا بے مسئلہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے تو آپ بے جھجک سوال کر سکتے ہیں، کئی علماء یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ جی فرمائیں، کوئی جو سوال ہے آپ لوگوں کا؟ جی 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 آپ کے ہاتھ میں پانی رہنا چاہیے، آپ یعنی آپ اپنا جب پیجامہ اٹھائیں گے تو اتنا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ خشک ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پانی، کوشش یہ کیجیے کہ یہ انگلیوں سے نہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ جو 3 انگلیاں آپ کی جو مسے کی ہیں یہ گیلی رہیں، آپ یہ 2 انگلی سے آپ اٹھا لیجئے،
آپ ایسے کر لیں تو چل جائے گا. اگر یہ دونوں خشک بھی ہو گئی تو مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ کو جو مسح کرنا ہے وہ یہ 3 انگلیوں سے کرنا. آپ 1 انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 انگلیاں آپ کے استحباب میں ہے 3 انگلی سے. تو اب آپ کو یہ پیجامہ اونچا تو آپ اس کو یوں اٹھا لیجئے، یوں اٹھا لیجئے، اور آپ کی یہ 2 انگلیاں 3 انگلیاں جو ہے بھیگی، آپ اس سے مسح کر لیں. جی اور کچھ؟ جی 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 نہیں، اگر آپ کے وقت کے درمیان میں، یعنی جو تقریباً 1 گھنٹہ 17 منٹ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، غسل تو آپ کو کرنا ہی ہے. ہاں بعد میں آپ کو غسل کرنا ہے. جی وہ آپ نے اس نماز کے لیے کر لیا تھا، بعد میں آپ کو غسل کرنا ہے. جی نہیں، آپ دیکھیے انہوں نے جو بتایا ہے اس کو آپ شاید سمجھ نہیں پائے ہیں. اگر آپ کے پاس لوگ گھروں میں مٹی رکھتے ہیں جن کے اوپر تیمم کے فرائض ہیں، یعنی جو بیمار ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں مخصوص مٹی لا کے رکھتے ہیں. آپ یہ جو سڑک پر چلتی ہوئی مٹی ہے، جو آپ کے روڈ کی مٹی ہے، اس پر نہیں، وہ نجس ہے. اگر یقین ہے آپ کو تو، یقین نہیں ہے تو ساری چیز پاک ہے. کلو شیء طاہر، ہر چیز طاہر ہے جب تک آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے. اللہ نے جو عین نجس جو چیز ہیں ان کو چھوڑ کے، پیشاب پخانہ، سور، کتا، وہ جو ہے خون، کافر، وہ جو عین نجاست آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کو چھوڑ کے ساری چیزیں پاک ہیں جب تک آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے. تو آپ کو سب سے پہلے مٹی اگر موجود ہے تو آپ ریت پہ نہیں جا سکتے ہیں. اگر مٹی ہے تو آپ ریت پہ نہیں کر سکتے ہیں تیمم. مٹی اور ریت دونوں نہیں ہے تو پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے انہوں نے بتایا ہے، پھر ڈھیلے پہ جائیں گے. ڈھیلا نہیں ہے تو پھر آپ گیلی مٹی پہ جائیں گے، وہ نہیں ہے پھر اس طریقے سے. جی آگے بتائیں، کوئی اور مسئلہ؟ جی 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 ہاں جی وہ نجس ہے. وہ جو آپ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر سے پانی لے کر جا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پانی آپ کے گھر کا ہے، لیکن آپ اگر وہاں کا پانی یوز کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے. اب اس میں بھی ایک مسئلہ کُر کا آتا ہے، اس میں بھی کُر کا پاس ہے. کُر یعنی ایک ایسا برتن جو 3.5 بالش چوڑا، 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش گہرا برتن ہے، اس کا پانی کُر ہے. اگر اس سے پانی آپ کو پتا ہے کہ کسی ایسی جگہ سے پانی آ رہا ہے جو کُر ہے، تو جب تک اس کا، تو آپ اس کو اگر یقین ہے کہ یہ طاہر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب تک نجاست کا یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے ہر چیز طاہر ہے. کلو شیء طاہر، ہر چیز طاہر ہے جب تک آپ کو نجاست کا یقین ہو جائے. وہ پانی آ رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ پاک ہے، جو جس برتن سے آ رہا ہے وہ کُر ہے، یعنی وہ ایک ایسا برتن ہے جو 3.5 بالش چوڑا، 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش گہرا برتن ہے، یا 377 لیٹر سے زیادہ پانی ہے. 377 لیٹر سے زیادہ، لیٹر نہیں، 377 لیٹر بھی اگر ہوگا تو مسئلہ بن جائے گا. 377 لیٹر سے زیادہ ہونا چاہیے. 378 ہو جائے، 79 ہو جائے، اگر اتنا پانی ہے تو وہ کُر ہے. جب تک اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، اس کی خوشبو نہ بدل جائے، تو وہ پانی پاک ہے. وہ بھی ذائقہ اور خوشبو نجاست کی وجہ سے بدلے، کسی اور وجہ سے بدلتی ہے تو نہیں، تو پاک ہے وہ. جی اور کوئی مسئلہ پوچھیں گے کچھ؟ جی جی ایسی نیند کہ جس سے آپ نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں. ہاں رات میں نیند وضو کر کے اگر سویا جائے جی تو رات بھر عبادت کا ثواب ہے. جی اس میں کیا لاجک ہے؟ آپ سو گئے تو باوضو سوئے ہیں، آپ باوضو سوئے ہیں. یہ وضو آپ کا ٹوٹے گا کب پتہ ہے؟ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلنے سے کھلی آپ کا وضو، مثلا آپ سو رہے ہیں، آپ باوضو سو رہے ہیں، آپ باوضو سو رہے ہیں، جب 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ 10 گھنٹہ سو رہے ہیں، آپ باوضو سو رہے ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ کا وضو باطل ہو گیا. اب آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. جب تک آپ سو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نیند میں تو وضو کریں گے نہیں، آپ وضو کر کے سوئے. جب تک آپ سو رہے ہیں آپ باوضو ہیں، بالکل پاک ہے، باوضو ہیں. اللہ آپ کو جناب نوح کی عمر عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے باوضو گیا ہے. اگر کوئی آدمی وضو کر کے سو رہا ہے اور اس کی جان چلی گئی تو وہ باوضو گیا ہے.
وضو جو آپ کا ٹوٹا ہے آپ کی آنکھ کھلنے کے بعد ٹوٹا ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ویسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا. جب تک آپ کی آنکھ نہیں کھلی آپ باوضو ہیں. جی اور کچھ پوچھ چکے آپ حضرات. ایک مسئلہ مبتلا بے تھا, بہت ہوتا ہے, مولانا بتانا تھا اسے, لیکن وہ اس میں شاید وہ چونکہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بیان کر سکے ہوں, لیکن بہت مبتلا بے ہے, لہٰذا وہ ایک 30 سیکنڈ کا مسئلہ ہے, بیان کر دیں. ہم جب غسل کر رہے ہیں واجب غسل, تو واجب غسل کے بعد یا ایسا غسل جو مستحب مؤکد ہے جیسے جمعہ کا, تو اب آپ کو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا تو واضح ہے. آپ غسل کر رہے ہیں اور غسل کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت, واجب غسل کے بعد ضرورت نہیں ہے. آپ غسل کر رہے تھے, ابھی سر اور گردن دھویا اور اس کے بعد بدن کا داہنا حصہ دھو ہی رہے تھے کہ ریا خارج ہو گئی, دوران غسل ریا خارج ہو گئی. اب کیا کریں؟ پھر سے غسل کریں یا اسی کو کنٹینیو کریں؟ یہ سوال بنتا ہے. اکثر مبتلا بے مسائل میں سے ایک یہ, اب کیا کریں؟ آپ غسل کر رہے تھے, دوران غسل آدھا غسل ابھی آپ کا ہوا تھا, ریا خارج ہو گئی, اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے اوپر دونوں اختیار ہے. یا تو چاہیں آپ پھر سے غسل کر لیں, اگر پھر سے غسل نہیں کرنا ہے تو آپ اسی غسل کو کنٹینیو کریں, لیکن پھر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کو اس غسل سے, یعنی جو درمیان میں آپ کے حدث صادر ہو گیا تھا, اب آپ اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ کو وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے. یا پھر آپ واپس جانے کے بعد پھر سے غسل کر کے آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر سے غسل کر لیجیے, ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں کیا ہے اور آپ نے غسل کو جاری رکھا ہے اور کنٹینیو اسی طرح کر لیا ہے تو نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. واضح ہے سب کے لیے؟ اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. 5 سوالات آپ سے پوچھنے ہیں بھائی, وہ تھیلی اٹھا لائیے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سب سے پہلا سوال دیکھیے, ہاتھ اٹھانا ہے, آپ کو جواب بولنا نہیں ہے, ہم جس سے کہیں گے وہ بولے گا. اگر کوئی بچہ ہاتھ اٹھائے گا تو پہلے اسے موقع دیا جائے گا, اگر بچے جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر بڑے سے پوچھا جائے گا. آپ میں سے کوئی شخص تیمم کر کے بتا سکتا ہے؟ تیمم کر کے, وہ بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, بیٹا شاباش. آسن, تم نیت کریں گے جی؟ ہاں جی, قربتاً اللہ, سن تم جی, ہاں وہاں سے, ہاں ہاں جی, ٹھیک ہے. احسن تم, جزاکم اللہ خیرہ. اس میں ایک بات جو انہوں نے بتایا تھا وہ بہت زیادہ اہم تھی. آپ کو یہ پوری پیشانی کا آپ کو مسح کرنا ہے, پوری یہاں سے لے کر جتنا آپ کو پیشانی کہا جاتا ہے. اگر آپ کا ہاتھ پوری پیشانی کو کور کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دائیں بائیں آپ کر لیجئے گا. احسن تم بیٹا, آ جائے. مولانا اظہار صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ شاباش, خوش رہو بیٹا. یہ بھی بچوں کے لیے سوالات ہے, چونکہ تشویق ہمیں بچوں کو دلانا ہے. وضو میں واجب کیا کیا ہے, کون کون سی چیز وضو کرنے میں واجب ہے؟ ہاں شاباش, بچوں کو بھائی پہلے, ہاں اب اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو آپ سے پوچھیں گے. ہاں, وضو میں واجب کیا کیا ہے, کون کون سی چیز وضو میں واجب ہے؟ نیت کرنا, سنتم, پھر ہاتھ کو دھونا, پھر مسح کرنا, پیر کا مسح کرنا, اور کوئی آپ بیٹھ جائیے. اور کوئی؟ ہاں وہ لڑکا ہے جی بیٹا, شاباش. پہلے نیت کرنا, شاباش. ہاں بولیے. نہیں, پہلے نیت کرنا, اس کے بعد منہ دھونا. کہاں سے کہاں تک؟ ہاں شاباش. ہاں, اور کوئی بچہ؟ ہاں بیٹا شاباش.
نیت کرنا. ہاں جی. مسا کیسے کرنا, کون سا کیا؟ ہاں کھڑے رہیے آرام سے. ہاں پہلے سر کا مسا, پھر اس کے بعد احسن تم, پہلے سر کا مسا پھر دونوں پیر کا مسا. شاباش. آ جائیں بیٹا وضو میں بات. کیا کیا واجب ہے؟ نیت کے بعد چہرے کا دھلنا, بال اگنے کی جگہ سے لے کر پیشانی تک لمبائی میں, چوڑائی میں ان 2 انگلیوں کے درمیان. اس کے بعد دونوں ہاتھ کا دھلنا, پہلے دائنے کا پھر بائیں کا, اور اس کے بعد سر کا مسا, اور اس کے بعد دونوں پیر کا. یہ کہنا ضروری ہوتا ہے بیٹا, صرف پیر کا مسا مت کہیے, دونوں پیر کا مسا. شاباش. 2 سوال ہو گئے ہمارے. آپ حضرات دل کے سکون کے لیے پتہ نہیں کیا 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 کرتے ہیں. قرآن دل کے سکون کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی ایسی بات قرآن نے کہی ہے کہ یہ کام کر لو تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ جواب دے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ سے پوچھیں گے. جی آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. ہاں بیٹا بتائیں. نماز پڑھنا نہیں, قرآن پڑھنا نہیں, اور کوئی؟ آپ چلیں بسم اللہ. اللہ کا ذکر کرنا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے دل انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ. تشریف لیں آقا. دنیا و آخرت میں کون لوگ تباہ ہیں؟ آغا فیروز صاحب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی, مولا کی حدیث تھی, قبلہ نے تلاوت فرمائی تھی. دنیا و آخرت میں کون لوگ تباہ ہیں؟ کن کی تباہی کا اعلان حدیث میں کیا گیا ہے کہ یہ شخص تباہ ہے؟ ہاں کوئی بچہ نہیں جواب دے گا تو آپ سے پوچھ لیں گے. جی آپ سے چھوٹا اگر کوئی ہوگا. جی کوئی ہے؟ نہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی نہیں, وہ جاہلیت کی موت مرنے والی بات تھی. اگر نے ایک حدیث کہی تھی, امام کی حدیث کے فلاں شخص تو اس کے لیے تباہی ہے, ویل ہے کر کے. جی فرمائیں. نہیں آپ کے پیچھے, آپ کی معاف کیجیے گا, پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, اگر وہ جواب نہیں دیتے. نہیں. ہاں اب آپ بتائیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ مان سکتے ہیں. جو امام اور امام کی خصوصیت کا منکر ہے, جو امامت اور امامت کی خصوصیات کا منکر ہے, ایسے شخص کے لیے تباہی ہے. تشریف لے آئیں آپ. کتنا باقی؟ ایک باقی ہے نا سوال. یہ بھی مبتلا بے مسائل میں بچوں سے سوال پوچھ رہے ہیں, چھوٹے بچوں کی, چونکہ ان کی ہمیں تشریح زیادہ کرنی ہے, خصوصاً جو 15-16 برس کے لڑکے ہیں. آئیے آپ کے لیے, آپ شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, کیسے صحیح ہوگا شاور کے نیچے غسل؟ وہ لڑکا جواب نہیں دے گا تو آپ سے پوچھیں گے. ہاں بیٹا شاباش. پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا تھا, پھر آپ نے. ہاں شاور بند کرنا ہے. جی شاباش. ہاں ہاں احسن تم. یہ ایک بہت باریکی بات تھی. احسن تم, جزاکم اللہ. کہ آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں, نہاتے آپ غسل کی نیت نہیں کریں گے, یا شاور بند کریں گے یا شاور سے ہٹ جائیں گے, پھر نیت کر کے اب جو پانی چالو کریں گے وہ آپ کے غسل کا پانی ہوگا. احسن تم. آ جاؤ بیٹا. جی شاباش. بس ہمارے بھی سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا. میں گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد الیاس صاحب قبلہ سے کہ آقا تشریف لے آئے, آقا دعا فرما دیں گے. آقا آپ کی دعا, بزرگ ہیں, آپ تشریف لے آئیں. آپ حضرات آقا کی صحت کے لیے, مکمل صحت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں.
حضرات یہ ہمیشہ کا ہمارا دستور رہا ہے کہ جو امام جماعت ہیں ان کی سرپرستی میں ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد الیاس صاحب سے کہ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا اظہار حسین صاحب کی قبلہ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیے وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ بہرحال بہت کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہے سر بطاعت نہادن، یعنی اپنے آپ کو اطاعت خدا کے لیے جھکا دینا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی، ہر آدمی آج کل اپنے ماحول میں جو بھی ہے وہ اپنے مطلب کی چیز سوچتا ہے، جہاں نقصان ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں خالی آپ کی خدمت میں کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا زمانہ ہے، اور جناب جابر جو رسول اسلام کا دور دیکھیں، مولا علی، امام حسن، امام حسین کا دور دیکھیں، مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک سفید کپڑا اور قینچی لٹکی ہوئی ہے، اور اس میں اعلان کر رہا ہے کوئی کہ جتنا جو لے جا سکتا ہو وہ لے جائے، جتنا جو لے جا سکتا ہو وہ لے جائے۔ لیکن آدمی آ رہے ہیں قینچی سے، کوئی بیچ میں سے کاٹ لیتا ہے، کوئی کونے میں سے کاٹ لیتا ہے، کوئی ادھر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے لے کے چلا جا رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں نہیں آیا مولا کیا ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا یہ سفید کپڑا دین ہے، اور جو لینے والا منادی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جتنا دین لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن ہر آدمی اپنے مطلب کا لے کے چلا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ پورا دین دینا چاہتا ہے لیکن انسان پورا دین لینا نہیں چاہتا، جہاں اس کا فائدہ ہے اس کو لیتا ہے، جہاں نقصان ہے وہاں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیمپ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی اچھائی کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کہاں تک، لحد تک، آخر عمر تک۔ شیخ سعدی، چونکہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، شیخ سعدی 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ شیخ سعدی بزرگ علماء میں ہیں، انہوں نے خود کریمہ میں ایک شعر کہا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ادھال طفلی نگشت۔ 40 سال تمہاری عمر گزر گئے لیکن بچپنے والا مزاج تمہارا نہیں بدلا۔ ان کا واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں کم ذہن تھے، ایک دن دیکھا کہ پہاڑ کے پاس گئے تو پہاڑ سے اوپر سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، جس پتھر پہ پانی ٹپک رہا تھا ایک ایک قطرہ اس پتھر میں سوراخ ہو گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک ایک قطرہ پانی میں اتنی طاقت ہے کہ پتھر نے سوراخ کر دیا ہے، تو کیا میرا ذہن اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ وہاں سے مزاج بدلا اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ دیکھیے انہوں نے گلستہ، بوستہ، کریمہ بہترین کتابیں لکھی اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے آخری جملہ کہوں، شر المصائب الجہل، بدترین مصیبت اگر کوئی ہے تو وہ جہالت ہے۔ انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، اور خاص طور سے شیعوں کو اس بنیاد پہ بھی جاہل نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے 14 معصوم ہیں، 14 میں کسی ایک کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کسی مسئلے میں اس نے یہ کہا ہو میں نہیں جانتا۔ بتا سکتے ہیں آپ اپنے 14 معصومین کی زندگی کو دیکھیے، کہیں بھی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جب ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری ایک جملہ بس آپ کی زحمت تمام، مظفر، آپ کا نام مظفر عابدی صاحب وضو کے سلسلے میں ایک بات اور اچھی بیان کر رہے تھے کہ واجبات، مولانا نے پوچھا واجب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابھی بتا رہے تھے نا بچے، چہرہ نیت تو ہے اپنی جگہ،
चेहरा धोने नियत तो करेंगे, नियत का जबान से कहना भी जरूरी नहीं है। दिल में आदमी अगर नियत कर ले तो जबान से कहना जरूरी नहीं है, लेकिन वजू में जहां से शुरू होता है वो है चेहरा धोना। उससे पहले 3 चीजें मुस्तहब हैं। मौलाना ने बताया सवाब की खातिर है, लेकिन एक जुमला मैं बीच में आपकी खिदमत दर्ज कर रहा हूं। देखिए, जिस वजू से आप वजू करेंगे जिस पानी से, उसके लिए 3 शर्त है, गौर करेंगे। उसके लिए शर्त है पानी का मुतलक होना। मुतलक कहते हैं खालिस पानी को, और इसके मुकाबले पे 3 चीजें हैं। रंग, मुतलक किस पानी को कहते हैं? जिसका रंग, मजा, बू न बदली हो। रंग, मजा, बू न बदली हो, उस पानी को मुतलक कहते हैं। और मुतलक पानी से वजू करना वाजिब है। अगर मुजाफ पानी है तो उससे वजू नहीं होगा। तो इस्लाम ने यह फलसफा रखा, रंग, मजा, बू। रंग का पता कैसे चलता है? अगर यहां हौज हो, हौज से आप वजू कर रहे हैं तो पानी हरा दिखाई देता है, लेकिन जब हाथ में लेंगे आप तब पता चलेगा कि उसका रंग बदला हुआ है या नहीं बदला है। पहले चुल्लू में लेते हैं ना पानी। उसके बाद जायका किससे पता चलता है? हाँ, जबान से। जायका का पता चलता है जबान से। इसलिए इस्लाम ने 3 मरतबा कुल्ली करा दी, ताकि 1 मरतबा ना पहचान सको, 2 मरतबा ना पहचान सको, तो 3 मरतबा मुंह में पानी लेके देख लो कि इसका जायका बदला तो नहीं है। और तीसरी मंजिल पे आती है बू, यानी उसके अंदर बदबू तो पैदा नहीं हो गई है, पानी अच्छा है कि नहीं है, तो उसका पता किससे लगता है? नाक से। जब ये तीनों चीजें आजमा लें कि रंग नहीं बदला है, जायका नहीं बदला है, बदबू नहीं बदली है, जब चौथी मंजिल पे आप उसको मुतलक कहेंगे, खालिस कहेंगे। यानी इस्लाम भी चाहता है 3 को दूर रखो, 1 को अपनाओ। सलावत दीजिए मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और देखिए, मौलाना फिरोज साहब इमामत के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। 6 मिसले पढ़ के इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम। कि ए बाग़े अस्करी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए बाग़े अस्करी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए काबे फ़ुरूए नज़र क़िब्ले वसूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जां कर ही वसूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल। और मौला दुनिया न माल ज़र न वज़ारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि वअला फी हाज़ा वफ़ी कुल्ले सा वलिया वक़ाइदा वदलीला हत्ता तुस्किनहु अर्बका वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।